योगी चले गया اور ریکارڈنگ چل رہی تھی بھائی. ہیلو بھائی تو دیکھو وعلیکم السلام. بولے بھائی آئین بھائی بولے. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہو. فرمائیے فرمائیے علم بھائی. ایکس مسلم ہو یا پھر مسلم ہو. ارے مسلم کا اسٹے بھائی مومن بیٹھے بھائی الحمد للہ. تو یار آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گوڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے. کیا ہو گیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی عبداللہ بھائی بولے آپ. سوری یار میں نا بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گوڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے. کون. گوڈ مطلب کوئی پروف ہو یا ایویڈنس آپ کے پاس کوئی گوڈ کا. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو گوڈ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی ہیلو نیچر کو دیکھ کے فیل کرتے ہیں. اس کی نشانیاں ہیں اس کی آیتیں ہیں. کون سی فزیکل آیتیں مطلب ہیں کون جو سی نشانی ہے. یہ ہمارا خود کا وجود آیتیں ہے جو. یہ تو ایوولوشن سے ہوا ہے نا. ایوولوشن سے ہوا. ایوولوشن پڑھی آپ نے. جی ایوولوشن سے بھائی. ایوولوشن سب آپ کے سب پاس ایوولو ہوتے ہیں نا. دیکھو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ دیکھو اب قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے یا محمد نبی ہے. تو یہ تو ایک لوپ کے اندر اپنے آپ میں کہی جاتے ہیں نا. میں بھائی کہہ دوں تو میں گاڈ ہوں تو نہیں مان تو نہیں نہ لے آپ گا کے پاس اس طرح سے. نہیں تو آپ میں تو کے کوئی پاس ایویڈنس دوں گا کسی کو. آپ کے پاس کیا جی ایویڈنس. تھیوری آف آپ کے ایوولوشن پاس پڑھی آپ نے. او بھائی اچھا سنیے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے بتائیے مجھے. دیکھو میرے پاس ایویڈنس ہے. نتھنگ سے بتائیے. گوڈ کیسے بن سکتا ہے. اچھا میری بات سنو. دیکھو یونیورس زیادہ کمپلیکس ہے یا پھر جو ہے گاڈ مجھے بتاؤ. کیا کہا پہلے تو یہ بتائیے نا آپ نے زیادہ کم پہلے تو آپ یہ پروو کیجیے نا ہاں کہ آپ نے کیسے کہا نہیں ہے. میں پروف آپ کو دیجیے وہی اس کا. بتانے لگا ہوں یار. میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں. دیکھو آپ مجھے نہیں بتاؤ کہ زیادہ کمپلیکس کیا ہے یونیورس یا پھر گاڈ. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا آپ کے ایویڈنس کیا ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ پہلے اپروو کیجیے نا آپ. کیونکہ جو گوڈ کے چانسز ہیں نا ایگزسٹ کرنے کے اس سے زیادہ ہائر چانسز جو ہے نا یونیورس کے ہیں کہ یونیورس چانسز کی خود سے بات نہیں ایگزسٹ کر ہوتی ہے سکتا میرے ہے بھائی. کیونکہ گوڈ جو ہے نا وہ زیادہ کمپلیکس ہے یونیورس سے. ارے کمپلیکس ہے نہیں ہے وہ بات چھوڑیے نا. بنتے ہیں دیکھو آپ کا گوڈ کیا. بھائی دیکھیں کہانیاں نہیں میرے بھائی کہانیاں نہیں. این بھائی کہانی نہیں سنا. دیکھو ہم کو یہاں کلاس کھول کے نہیں پروفیسر بن کہانی کے نہیں بتاؤ. ہے. آپ ایویڈنس اچھا رکھیے کہ آپ کا گوڈ آپ نے کچھ نہیں کیسے کہا. میرے بھائی ایک آدمی بات کرے گا نا. آپ نے بات کر لی نا سب ہے. سنیے ذرا میری بات کا جواب دیجیے. جی آپ نے میں کہہ رہا ہوں ہے اور آپ کہتے نہیں ہے صحیح ہے. ابھی جی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے بتائیے مجھے. اچھا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ ہے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. ہمارے پاس تو بہت ایویڈنس ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا میں. دکھاؤ مجھے کوئی ایک دکھا دو. ابھی اگر آپ نے کلیم کیا نا پہلے کہ نہیں ہے تو آپ نے کیسے دکھاتا ہوں نا. سمجھا نہیں ہے میں تو بتائیے مجھے. نارمل ہوں. میں نیوٹرل ہوں. ٹھیک ہے مجھے آپ ایگنوسٹک سمجھو. یہ نہیں جو ہوتا. نہیں ریلیجیس گوڈ ہے نہیں نا اس سے دیکھو ابھی آ گیا ایگنوسٹک میں پہ. ریلیجیس گوڈ سے آپ اگینسٹ کے ہوں. پہلے بھائی آپ سنو کی سنو نہیں آپ نہیں سنیں یہی کس طرح کا پرابلم ہے. ایویڈنس آپ کس طرح کا ایویڈنس مانو گے. ہاں میں آپ کہ میری نظر میں میرے جو مجھے بھائی لگتا ہے نا نہیں 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 کہ ایک دیکھو منٹ جو ایک منٹ گوڈ ہے نا ارے جو رکیے. گوڈ ہے. ارے رکیے بھائی پہلے آپ بولو اپنا اسٹینڈ کلیئر کیجیے. آپ بولو یار. ایگنوسٹک کو ابھی اب ایگنوسٹک پہ آ گئے. جیسے میں نے سوال کیا نہیں ہے تو وہ یار اب میں ایگنوسٹک. ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوں. میں نہیں ایگنوسٹک نہیں ایتھیسٹ ہوں. یہ نہیں ہوتا. یہ ایسے منافقت نہیں ہوتی. ایک اسٹینس لو. آپ جیسے سے میں ہم نے سنا ہے کہ نہیں ہوتا. مومن ہے تو مومن ہے. آپ ایگنوسٹک ہو یا ایتھیسٹ ہو. ابھی کیا ہو آپ. میں ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوں. میں جو نہیں ریلیجیس گوڈ ہے نا اس پر بلیو نہیں کرتا. میرے بھائی ایگنوسٹک میں پاگل کیونکہ تھوڑی نا بیٹا ہم یہاں. دیکھو نہیں یہ دیکھو انفینٹ نہیں بول یونیورس دو. ہے آپ جہاں کو پہ نہیں کچھ پتا. بھی ہو سکتا ہے. بول دو نہیں بول دو وی ڈونٹ نو. سیدھا بول دو وی ڈونٹ نو. ریلیجیس گوڈ نہیں ہو سکتا. میں اس کے اگینسٹ ارے ہوں. بھائی نہیں ہو کیا سکتا. ہو خالی سکتا چھوڑیے نا. آپ صرف نے آپ کا کلیم مطلب ٹھیک کہا. ہے.
آپ نے کلیم کیا یار کہ دنیا میں نہیں اتنی ہے تو زیادہ میں نے مذہب آپ ہے، سے سب پوچھا آ کے کہتے ہیں ہمارا والا گوڈ جو ہے بھائی وہ ریئل ہے. میرے بھائی بات سنیں نا، آپ نے کلیم کیا نہیں ہے، اوکے نا؟ اچھا اب پہلے نہیں آپ ہے نے تو کلیم آپ کیا، کو پہلے میں میں نے نے آپ آپ سے سے پوچھا آپ پوچھا کہ مومن ہو، آپ نے کہا ہاں. آپ نے کیسے چیک کیا نہیں ہے، آپ کا پروف بتاؤ، ایویڈنس دیجیے نا، آپ نے کیا میجرمنٹ تھی آپ کی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیجیس نہیں گوڈ ہے نہیں ہے. بتائیے آپ، نہیں ہے تو کیسے آپ نے کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ ٹائم ایکسپریس میں باہر گئے تھے دیکھنے کے لیے؟ کیونکہ جو اس کے ایویڈنس دیتے ہیں جھوٹے ہیں. کیونکہ نہیں کرو آپ ابھی مجھے ایویڈنس جو آپ دیجیے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہے نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ بتائیے مجھے. اچھا مجھے بتاؤ ذرا، یہ جو آپ کا گوڈ ہے یہ ایک اس کو یہ خود اٹھا یار نہ سکے، دیکھیے، آپ میری بات کا کیونکہ جواب نہیں دے آپ کا رہے، گوڈ تو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ نا، میری بات کا کچھ کر جواب نہیں سکتا دے ہے نا، رہے، کر آپ سکتا ہے آپ آپ میری مجھے بات کا جواب آپ نہیں کے دے گوڈ رہے. کی تو بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو ہمارا گوڈ ہے. میرا گوڑ آپ کا گوڑ کچھ نہیں ہوتا، میں کسی میرا گوڑ آپ کا گوڑ، دیکھو میں نے بات ہی بھائی نہیں کی، بھائی بھائی میں نے میں بات بات ہی کروں نہیں کی. تھوڑی. نہیں ایک منٹ رک جائے پلیز. میں نے بات ہی نہیں کی گوڑ کی کہ گوڑ ہو یہ ہو نا، آپ نے آگے کلیم کیا ہے کہ آپ نے نہیں ہے. میں نے آپ نے کو کہا میں question مومن ہوں. کیا کہ اچھا آپ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے؟ نہیں. آپ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ پہ کرتے ہو یا ایک نہیں؟ ایک اللہ ایک کریٹر پہ سنگولرٹی پہ ہم نہیں کرتے، سنگولرٹی ہر چیز کا ایک سورس کریٹر ایک ہے، ہی ٹھیک، ہے. اس پہ وہ کرتے سب ہم کچھ بولو. کرتا ہے، وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مجھے بتاؤ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز وہ، پہ. ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے نا. اچھا وہ مجھے اب ایک آنسر دو کہ وہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا نہیں ہے نہیں جو نہیں جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ میرے بھائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے نا، آپ کا معاملہ نہیں ہے. نہیں یار ابھی مجھے آپ بتاؤ نا، یہی تو چیزیں ہیں نا، یہی تو چیزیں ہیں نا جو ارے یار گپا بازی نہیں کرو بھائی، بھائی اس طرح سے بات نہیں بھائی ہوتی. بھائی دنیا میں سنو سنو، اتنا آپ کچھ ہو رہا ہے، نہیں، اتنے آپ ریپ ہو رہے ہیں. اسلامی گاڈ کو نہیں مانتے ہو کہ گاڈ کو ہی نہیں مانتے ہو؟ میں کسی بھی عبداللہ بھائی گاڈ ایک کو منٹ، نہیں عبداللہ مانتا، بھائی چاہے وہ کرسچن کا ہے، چاہے وہ ہندو کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. اسلامی گوڈ سب نہیں کرو. ابھی میں آپ کو کیا ان کو یہی پوچھ دو کہ یہ پروو کریں گے کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا نہیں ہے، بس یہ پروو کریں نا پہلے. یہ یار آپ تو ہاں پہلے وہی پوچھ پروف رہا تو ہوں. کرو نہیں نا، نہیں، آپ جب پہلے پروف نہیں تو جب کرو مار کہ رہا ہے یہ اگر اسلام آپ پہ، کوئی چیز کو اسلام پہ دیکھو جب آپ مار رہا پروف ہے کرو تو بھائی اس سے پہلے یہ سنو سنو حالت سنو، ہے. بھائی پہلے پہلے آپ سنو پروف کہ کرو. آپ اسلام پہ جب مار رہے ہو، سنو، اسلام پہ جب مار رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ ویسا نہیں کر سکتا، تو پہلے آپ کو پروف یہ دینا پڑے گا کہ گاڈ ہے کہ نہیں ہے. اس پہ بات ہوگی پہلے. اسلام کا گاڈ، ہاں تو ہندو اچھا کا گاڈ، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہوگی. پہلے گاڈ کے کیوں اوپر بات ہوگی. کیوں الگ بات ہے؟ آپ کسی اور گاڈ کو مانتے ہو؟ میں تو ایک مسلم سے بات نہیں کر رہا ہوں نا، دیکھو مومن سے. ہم مانتے، ہم تو اللہ کو ابھی ایک مانتے، دو سنو چیز سنو، بن ہم گئے تو بھائی. اللہ کو مانتے، پر آپ گاڈ کو مانتے ہو کیا نہیں، اس پہ بات ہوگی پہلے. میں کسی گاڈ کو نہیں مانتا، میں کسی گاڈ کو بھی نہیں مانتا. ایک ایبسلیوٹ جو گاڈ ہے وہ ہو سکتا ہے، جو یونیورسل گاڈ ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں کی بھی تو بات چانسز کر ہیں انفینٹی آیا یونیورس کے کرو اندر. بھائی، اس کی تو بات کر رہے ہیں. اسلام قرآن وہی تو کہتا ہے، قرآن وہی تو کہتا ہے کون ایک سا؟ سنگولرٹی ہو، قرآن تو ایک سنگولرٹی جو ہے. پرٹیکولر گاڈ کہتا ہے یہ اللہ کے ایک اللہ قسم کا ہاں کریکٹر ہے، جیسے مارول کا آپ نے کریکٹر پڑھا ہوتا ہے ہے. قرآن بھائی؟ میرے بھائی قرآن پڑھا ہے؟ میرے بھائی قرآن مارول پڑھا ہے؟ یونیورس میں. میرے بھائی قرآن پڑھا کیا؟ ہے آپ نے؟ قرآن پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ جی 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 پڑھا ہوا ہے؟ جی جی. پر میں نے وہ خالی جو آپ سے رٹا ڈاکٹر ذاکر رٹا نائک کی طرح رٹا نہیں لگایا، باقی میں نے پڑھا ہوا ہے. کیا پڑھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار میں نے کہا کہ میں نے جو ہے لا آپ کا الہ اس کا کا مطلب تو کیا ہوتا ہے یہ تو یار؟ چھوٹے جتنا چھوٹے پوچھا لفظ جائے اس کو جواب دو یار. یہ گپڑ بازی نہیں کہ کرو. اللہ میں ایک ہے، جو کہ پوچھا اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا. پر لا میں الہ آپ کو وہی بتا رہا ہوں لا الہ کا کہ مطلب رٹا کیا نہیں ہوتا ہے؟ لگایا میں نے. اللہ ایک ہے. لا الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو وہی بتایا، آپ کے ڈاکٹر ذاکر ہاں نائک کی طرح میں بات نے آ رٹا گئی نہیں نا، ہو لگایا. گئے، بات آ گئی، ہو گیا میں نا. رٹا نہیں ہے نا اسے. ہاں بول دیا نا میں آپ نے مائتھولوجیز بول پڑھتا دیا. نہیں زیادہ. آپ نے بول دیا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ سے بات ہی نہیں ہو ہاں سکتی. ہاں. بھائی کون میں جا کیوں؟ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ نے بول دیا مجھے نہیں پتا. گپڑ بازی کر رہے ہو آپ. اچھا آپ کو تھیوری آف ایوولوشن کا پتا ہے؟ ارے تھیوری ایوولوشن کا سب پتا ہے ہم کو. ایوولوشن ہوتا ہے، سب کا آپ کو ہوتا ہے، بگ سب بینگ کا پتا ہے؟ ایول آپ تو کو ہوتے ہی نا، ہمیشہ ایول سنگولرٹی کا ہوتے. پتا ہے ارے یا چھوڑیے ورم وہ ہول بات، کا؟ چھوڑیے وہ بات، اگر چھوڑیے آپ وہ کو بات، چھوڑیے. نہیں آپ کو نہیں پتا آئیے تو پھر میں بھی ایسے ابھی کہہ گوڈ سکتا ہوں پہ کہ آپ کے آئیے، ساتھ گوڈ بات پہ نہیں آئیے ہو کہ سکتی. آپ نے کیا مجھے نہیں اور پھر پتا. بھائی بھی آپ پہلے کے لائف ساتھ سے بات نہیں کر رہا نہیں، ہوں. سوچ لو. پہلے لوگوں نے پہلے بھائی سن بھائی اگر آپ لیا، کو مسلمان تھے آپ؟ لوگوں نے سن لیا، جی آپ کو لوگوں نے سن لیا، جی آپ میں نے کہہ دیا مسلم مجھے نہیں پتا. ختم ہو گئی بات. بھائی پہلے مسلمان تھے آپ؟ جی جی ایکس مسلم ہوں میں. تو آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟
نہیں یار تو میں یہ آپ کو بتایا نا مسلمان کہ نہیں ہے، کچھ میں نے نہیں رٹا ہے نہیں ہے نا, آپ نے رٹنے والے کام ایسے نہیں ہوتے. ایک عبداللہ بھائی رک جائیے, آپ ایک مسلم ہے, مسلم تھے پہلے آپ, میں ایکس مسلم اب ہوں. ابھی ایک مسلم ہو, پہلے کیا تھے, مسلم تھے, یس. تو کیوں اسلام کیوں چھوڑا آپ نے, کیا سمجھا آپ؟ کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگا, کافی زیادہ غلطیاں نہیں, کیا ٹھیک جو نہیں لگا جتنے بتائیے بھی مجھے, سائنس پڑھ کر, کیا ٹھیک نہیں لگا کیونکہ بتائیے, آپ نے کیا مجھے قرآن کافی زیادہ آنسر ملتے ہیں کہ لائف کس طرح سے قرآن ایگزسٹ سے کر مجھے سکتی ہے, آپ, یونیورس کس طرح سے بن سکتا ہے, ارے جیسے بھائی تھیوری میرے آف بھائی ایوولوشن اور قرآن بگ سے جو بینگ جیسی پوچھ رہے ہوں, چیزیں. آپ نے اسلام کیوں چھوڑا, آپ نے کیا غلط لگا, آپ بتائیے مجھے, آپ سمجھے مجھے اسلام کو, سمجھے ہارٹ لگی. کیا سمجھے آپ, انا دینا عند اللہ, اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کا مطلب کہ گوڈ کس طرح سے کوئی ارے گوڈ کی فلسفی بات ہی پڑھی نہیں ہے؟ کر رہا ابھی میں ابھی آپ کو اسلام کی مطلب کر رہا ہوں, جو ہمارے کریٹر نے ہم کو ایک میسج دیا کہ انا دینا عند اللہ اسلام, اسلام کی ایک ڈیفینیشن بتائی, اس کے سسٹم کی ڈیفینیشن بتائی, کیا اس کے معنی کیا ہے, کیا سمجھا آپ مسلمان تھے نا, آپ نے کیا قرآن آپ سے کا پڑھا ہوا ہے نا, مطلب, ہاں آپ کا گوڈ مطلب کہتا ہے کہ اچھے کے لیے دنیا بنائیے, کیا بنائیے, میرے بڑے بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, انا دینا عند اللہ اسلام, آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, آپ مسلمان تھے یہ نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے رٹا نہیں بات ہے, لگایا, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہاں ہوں, جھوٹ یہ کیوں بات میں آپ بولتے کو ہو, پہلے کلیئر کر پہلی چکا بات ہوں آپ کہ کیا میں آپ نے کو رٹا پڑھا ہی نہیں, نہیں اسلام, مجھے عربی نہیں آتی. آپ مسلمان تھے نہیں, آپ مسلمان ہی نہیں تھے, مسلمان تھے تو آپ نے پڑھا نہیں ہے, بردر لفڑ بازی میں ایکس مسلم ہوں بردر, میری فیملی ابھی بھی مسلم ہے, میں ایکس اچھا مسلم وہ ہوں. آپ نہیں صحیح ہو گیا, آپ ایک مسلم ہو گئے, آپ تو مسلمان کے نام پہ بدنما داغ تھے, آپ کو یہی نہیں پتا انا دین ہاں اللہ وہ تو اسلام سبھی کے مسلم معنی کیا ہوتے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی ہیں, کیا پورے پاکستان میں کوئی بھی ہے, اسلام کے معنی کیا ایک ہے, میں نے اسلام بندہ کے نہیں معنی دیکھا کیا جس کے پاس نالج ہو ہے, اتنی. اسلام کے معنی کیا ہے میرے بھائی, اسلام کے معنی بتایا مومن بھائی, سب جو اسلام کے بلائنڈ معنی, پہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے معنی بتاؤ کیا ہے. دیکھو اچھا مجھے آپ نا ایک سوال کا جواب دے دو, آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ گوڈ ایگزسٹ آپ کرتا ہے, نہیں, جواب دو, یا جواب آپ دو کی جو بک ہے وہ میرا ڈیوائن جواب ہے, دو, آپ کی بک ڈیوائن ہے, میرا مجھے اس جواب کا دو, آنسر دے دو آپ. میرا جواب دو میرے بھائی, اسلام کے جواب معنی کیا ہے. آپ اگر دو گے کہ اگر آپ اپنا پروف کرو گے نہیں تو پھر میں اس کو ڈس آپ کو پروف کروں گا نا, نہیں ہے نا, اس کا اگر مطلب آپ اس پھر لیے آپ میں ایک مسلم ایسی بنے, میرے بھائی آپ اس لیے ایک مسلم بنے کہ آپ جاہل ہو, آپ جاہل ہو اس لیے ایک مسلم بنے آپ. بھائی اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو تم, اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اسلام کے معنی نہیں پتہ ان کو, اسلام کے بارے میں کیا جانیں گے عبداللہ بھائی. ہاں صحیح ہے. آپ کوئی بات بھی نہیں ہے. جاؤ پڑھ کے آئیے, پڑھ کے آئیے, پڑھ کے آئیے, آپ کا ہو گیا, آپ کا ہو گیا, آپ کا جھوٹ پکڑا گیا, آپ پڑھ کے آئیے, چلو چپ بیٹھ جاؤ, چلو جی. مومن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کوئی میرے خیال سے میں ایک شبد بولنا چاہوں گا کہ ان جیسے جاہلوں کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے, جا نکلو, کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ جاہل کو اگنور کرو, ایسے جاہل کے کچرا لیے سے بن کے ورنہ ہی نہیں نہ کچرا آتے نکل گیا, ہیں. کچرا نکل گیا, کچرا نکل گیا. جاؤ بھائی جاؤ, ایک ایسے ہی مسلم بنو کچڑا بھائی, کو میں لات مار کے نکالتا واپس ہوں, ایسے سیدھا سیدھا نہیں نکالتا, لات واپس نہیں مار کے آنا بھائی. نکالتا ہوں. اسلام ہاؤس فل, اور اسلام ہاؤس رقیب ال کیسے ہو تم؟ اچھا میں یہ جو تھوڑی تھوڑی بات کر رہا تھا نا مناب بھائی آپ سے, کہ آپ کو اس کا پتہ ہے, آپ کو سنگولیرٹی کا پتہ ہے, آپ کو بگ بینگ کا پتہ ہے, تو فلانا پتہ ہے. یار یہ یہ نیا ہے, کوئی نیا بچہ ہے کوئی, نیا ہے, ہاں بیگ گیا ہے. یار کیا کریں گے. مومن صاحب یہ کہتے نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو تم کو کیسے پتا نہیں ہے. ہاں مطلب پھر تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ انہوں نے پوری کائنات کی ایک ایک کونے کو چھانٹ مارا ہے, چھان مارا ہے, تو پھر جا کے انہوں نے فیصلہ کیا جب ان کو کہیں نظر نہیں. یہ کیا, ارے بھائی یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ جو چھوڑیں یار, میں سائنس پہ پھنسنا ہی نہیں چاہتا. سائنس پہ تو یہ بات بھی نہیں کر سکتے یار مناب بھائی. یار چیز بولتا ہوں, تم اسپیس میں بھائی کیا جاؤ رقیب گے, ال کو آپ تم پہچانتے ہو؟ زمین کے ہلو بھائی, اندر جا کے دیکھو. ہاں ٹھیک ہے بھائی, تم زمین کے اندر جا کے دکھاؤ یا سمندر کے اندر کون سی رقیب چیز ہے, رقیب خود کی پرتھوی کو تو پتہ لگا لو, خود کی رقیب آواز پرتھوی صحیح کو رقیب تو کرو پتہ یار, لگا لو, پھر تو گاڈ کو پتہ لگو گے. رقیب سنیے, آواز رقیب صحیح کرو, سنیے, آواز سنیے, صحیح کرو. رقیب سنیے, عبداللہ جی بھائی آپ جی سے جی کچھ جی عبداللہ بھائی سے بات کریں, آپ کو پوچھ رہے کچھ, آپ کو جانتے ہو, بات اوکے کریں. ہاں رقیب ال میں کیسے بات ہو؟ کرتا ہوں. ہاں جی میں اچھا ہوں الحمد للہ, اللہ نے ہم کو بہت اچھا رکھا ہے. آپ کیسے ہیں؟ نہیں تم وہی جو نا بھائی, قرآنسٹ ہو نا تم, حدیث کو نہیں مانتے ہو نا. میں بالکل حدیث کو مانتا ہوں, میں بیسٹ حدیث کو مانتا ہوں, میں ایسا حدیث کو مانتا ہوں جی.
اس کا آسان سے جواب یہ تھا رقیب الآسان سے جواب یہ تھا کہ قرآن سے باہر کسی بھی حدیث کو ایز اے اسلام نہیں کنسیڈر کیا مومن بھائی عبداللہ ہو اللہ کے علاوہ کچھ چیز کو نہیں مانتا, اللہ نے جو نازل کیا وہی مانتا ہوں. چلو کیوں بنا بھائی نہیں رقیب میں نے بہت سے کو دیکھا ہے تمہیں تمہارے سماجی کے ساتھ بیٹھ کر جو اسلام کی بلاسفیمی کرتے ہیں. میں کوئی آریہ سماج کے ساتھ نہیں بیٹھتا, پہلے کلیئر کر دو. نہیں میں دیکھا ہے تمہیں بہت سے چینل پہ جو اسلام کی بلاسفیمی کرتے ہو تم. پہلے ایک بندے کے ساتھ بیٹھتا تھا, وہ تھا آپٹیمس, اور وہ میرا پہلے سے دوست تھا. یعنی کہ جب میں فرسٹ یہ ساری کی دنیا میں آیا. رقیب اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی یوں ضرور. عبداللہ بھائی یہ بڑے پرسنل مسائل ہیں, کوئی کہیں بھی بیٹھتا ہے, آپ ماں میں لگے ہو, مطلب آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ سے پوچھا گیا بھائی آپ نہیں تو بھائی یہ جو ہے قرآنسٹ بندہ ہے, یہ حدیثوں کو نہیں مانتا ہے, اور یہ نہیں عبداللہ بھائی ایک منٹ عبداللہ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اسلام کو گالی دیتا ہے. بھائی عبداللہ بھائی بات سنو, قرآن پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا کیا؟ نہیں یہ صرف قرآنسٹ ہے, یہ حدیثوں کو نہیں مانتا ہے میرے بھائی. ہاں نہیں, ہاں اوکے, ایک منٹ عبداللہ بھائی, حدیث کو نہیں ماننے والا کس نے کہہ دیا کہ مسلمان نہیں ہوتا حدیث کو نہیں مانے تو؟ بھائی نہیں, منکر حدیث جو ہوتے ہیں بھائی, جو منکر حدیث ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, حدیثوں کو نہیں مانتے. جا چپ رہو نا یار, جا چپ رہو, میں ان سے پوچھتا ہوں سوال. بھائی آپ نے کیا حدیث کو ماننا فرض ہے کیا؟ ہاں حدیث کو ماننا ضروری ہے. کہاں لکھا ہے؟ کیوں مانے حدیث کو؟ کیوں کسی 250 سال کے بعد آگے کسی نے لکھے کتاب ہسٹری لکھی ہے, نیریشن لکھے, نہیں وہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول آتا ہے, تو رسول کی آتی کا پیروی کیسی مطلب کرے؟ کیا؟ آتی اللہ آتی کا رسول کیا آپ نے پڑھا ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں تو رسول کی پیروی نہیں کر سکتے, بس رسول کی بات نہیں مانا سکتے. پیروی نہیں وہاں پڑھا ہے, وہ بھی لکھنا رسول مطلب رسالہ, رسول مطلب رسالہ, رسول نے جو رسالہ دیا اس کو اوبے کرنا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے. کسی دوسری کتاب کی بات تھوڑی نہ ہو رہی ہے وہاں. رسول نے جو پیغام رسول نے کیا ایک منٹ رک جائیے, ابھی سب آیتیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اللہ کا رسول نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں دی, ہم کو کتاب دی, دنیا سے گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا آپ کو؟ عبداللہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کیا دے گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہی نہیں دی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کیا دے گئے تھے؟ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں کہی ہے, یہ پوچھ رہا ہوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو دیے اور حدیث بھی دیے. حدیث پہ بھی آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کیا دے گئے تھے؟ بھائی قرآن دیے, اپنی سنت ہے اور حدیث ہے. ہو گیا قرآن دیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف قرآن دے گئے تھے کہ یہ پڑھو, اس کو سمجھو, تدبر کرو, تفکر کرو, عقل لگاؤ, اور اس پہ غور و فکر کرو, اور اس کو اوبے کرو. اس میں لکھا گیا اس کو کے اوپر عمل کرو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, یہ مشن تھا. تو نہیں تو قرآن میں آتا ہے صلاح, قرآن میں آتا ہے نماز پڑھو, تو نماز کیسے پڑھے گی پھر تم اگر حدیثوں کو میں آپ کو بھی سب بتاؤں, سب قرآن میں سب دیا ہوا ہے, سب ہے. اور آپ نے کہا حدیث, تو حدیث کب لکھی گئی بھائی میرے؟ کب لکھی گئی حدیث؟ بتائیے, آپ بتائیے. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی گئی ہے. کہاں ہے بتائیے مجھے, پروف دیجیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب آپ حدیث کو نہیں مانتے ہو؟ ارے ماننے کی تو بات کیا آئے گی نا بھائی. ابھی تو ہم اللہ کے نہ مانیں گے کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے؟ بتائیے مجھے. نہیں تو آپ حدیث کا انکار کرتے ہوئے بتاؤ, تو حدیث کو نہیں مانتے وہ ہو. سب صحیح البخاری حدیث یہ کا جو انکار, لکھی حدیث ہے, مطلب حضرت عائشہ نے جو حدیث نریٹ کی, حضرت عائشہ نے جو حدیث نریٹ کی, جو بھی حدیث قرآن شریف سے ٹکرائے گی اس کو نہیں مانتے. حدیث لکھنے والوں نے خود نے کہا ہے, سارے مولانا کا سارا ہاں جو ٹکرائے گی وہ تو نہیں مانے گی, جو نہیں ٹکرائے گی اس کو بھی نہیں مانو گے تم؟ بالکل نہیں مانیں گے. جو نہیں ٹکراتی ہے اس کو بھی نہیں مانو گے؟ جو نہیں ٹکرائے گی, جو قرآن شریف سے ملتی ہے اس کو لیں گے بس. ہاں تو وہی بول رہا ہوں میں.
हाँ حدیث तो کا تم उसमें क्या انکار کر प्रॉब्लم رہے है؟ ہو, حدیث کا انکار کر رہے ہو تو حدیث کا آپ انکار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ فورس نہیں کر سکتے ہو. دیکھو اگر کسی کو بھی اگر ملتی بھی ہے اس کو نہیں ماننا دوسری کتاب کو, انسان کی کتاب کو. انسان اللہ سے بڑھ کے تھوڑی نا ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے نا, آپ زبردستی کسی کو نہیں کر سکتے. وہ ایک انسان نے کتاب لکھی ہے 250 سال کے بعد, وہ بھی آپ کو پتا ہے کس نے لکھی حدیث ہے؟ بتاؤ جو نام بتاؤ کس نے لکھی حدیث ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث نہیں لکھی ہے. محمد ہاں صلی اللہ علیہ کس وسلم جو نے کہتے لکھی ہے؟ تھے وہ ارے صحابہ بھائی نہیں لکھتے تھے, میرے بھائی صحابہ میں نہیں آپ سے لکھتے تھے. پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس نے لکھی حدیث ہے, بتائیے تو صحیح مجھے ذرا. ارے تو یہ حدیث بعد میں جو حدیث ہے وہ لوگوں نے جمع کی ہے, مطلب ہاں بعد تو میں جو لوگوں نے کہا ہے نا امت ہے انہوں نے 250 سال جمع کے کی بعد, ہے. 250 سال کے بعد ہماری میں ایسا تھا نا, کوئی عبداللہ تھا, کوئی مناف تھا, کوئی رقیب تھا. انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے سنا تھا, میرے دادا نے ایسا سنا تھا, پھر میرے والد صاحب نے سنا, پھر میرے تک آئی. اس طرح سے 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے وربیٹم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کہ ہم نے سنا تھا, ہم نے سنا تھا, ہم نے سنا تھا, ہم نے سنا تھا کر کے 25 جنریشن کے بعد لکھی گئی ہے. اوکے, تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے, وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ بدنام کرنے کی بھی چیزیں لکھی گئی ہے. تو کیسے مانیں گے سب حدیث ہے بھائی میرے؟ بھائی سب حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو صحیح حدیث ہے, جو صحیح حدیث کو تو مانو گے آپ. صحیح حدیث ہونے دو, کوئی بھی حدیث ہونے دو, صحیح ضعیف کوئی بھی ہونے دو, سب قرآن شریف فرقان ہے. قرآن شریف کے اوپر رکھ کے تولیں گے. اگر قرآن شریف اجازت دے گا تو ہم اس کو مانیں گے, نہیں تو کچرے کے ڈبے میں. بولو بولا اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ نہیں, صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں صحیح قرآن حدیث کی فرقان بات کر نہیں, رہا قرآن ہوں. فرقان ہے, قرآن صحیح فرقان ہے کہ حدیث نہیں؟ قرآن فرقان ہے کہ نہیں؟ کہ قرآن تو فرقان ہے, پر بس آپ ختم یہ ہو گئی بتاؤ بات. مجھے, صرف بتاؤ قرآن کو ہی ماننا ہے تو پھر انسان جو عبادت کیسے کرے گا؟ عبادت کا مطلب کیا؟ نماز پڑھنا, روزے رکھنا, کس نے کہہ جیسے دیا؟ حج کرنا, عبادت ہوتی آپ ہے. جیسے جو ہے, عبادت کا مطلب ہوتا ہے جیسے جو آپ کیا ہے پھر. عبادت کا مطلب ہوتا ہے آپ کرنا, اس کی ارے بندگی یار کرنا, اس کے پیغام کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا, اس کو کہا جاتا ہے عبادت. یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ تاکہ ہم اللہ کی آیت کا ذکر کریں اور اس کی سمجھ آئے گی, ہم تو کو سمجھ آئے گی. تو نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنا بھی عبادت ہوتی ہے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا. ہاں, اللہ کا ذکر کرے تو عبادت نہیں ہے. آپ ہنس رہے ہو, عبادت تو کرنا ایسے نہیں کہتے, نہیں تو نہیں آپ پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ آج اس لیے رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے نا, عبادت ہوتی ہے. عبادت کب ہوگی؟ نہیں, میں خالی تو نماز. بتا رہا ہوں آپ کو, سنیں عبادت میرے, کرنا پھر انسان کیسے سیکھے؟ عبادت کب جو ہوگی نماز سنو, نماز اگر میرے نماز کا بھائی پڑھنا کیسے سیکھے گے تو؟ عبداللہ بھائی نماز کی آیت پڑھو, نماز کی آیت پڑھو, کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھو آیت پڑھیے. تو صلاح کی آیت پڑھیے, کیا نماز میں لکھا صلاح لکھا ہوا ہے, ہے. کیا لکھا ہے بھائی, کیا لکھا ہے؟ حاکم کیا لکھا ہے؟ الصلاح, حاکم الصلاح, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ زکات. ہاں ہاں, آگے 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 بتاؤ نا, آپ بتاؤ. نہیں پتا آپ کو؟ بولو نہیں پتا, بتاؤ. بولو نہیں پتا, نہیں بتاؤ مجھے, نہیں پتا. چلو آپ نہیں مجھے پتا. ادھر ہاں قرآن سے بول دو جو ہے ایسا. دیکھیں نا, نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ مجھے بتا دو قرآن سے. میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو. تو صلاح کا مطلب بھی نہیں پتا, کیا آیت بھی نہیں پتا آپ کو. حاکم الصلاح آتوا الزکاۃ انفقوا مما رزقناکم, یہ پورے نماز کی صلاح کی آیت کے ساتھ میں یہ پوری آیت ہے. یہ اس کا معنی کیا ہوئے بتائیے؟ جب آپ پڑھے نہیں ہو, آپ سمجھے نہیں ہو, پھر آگے کیوں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے بھائی, ہیں؟ نہیں, میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, قرآن کا جو نماز کا اللہ کا طریقہ ہے وہ قرآن حاکم سے مجھے بتا الصلاح دو. نماز, حاکم الصلاح صلاح قائم کرو, اللہ کی آیت ذکر کرو, تاکہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہو. پھر آپ کو آتوا الزکاۃ, آپ کو زکی کرنا ہے. زکی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی سوچ کو پاک کرنا ہے, صحیح اس پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ کے نظریے پہ لانا ہے آیتوں کے. اس کے انفقوا مما نہیں, رزقناکم, جو اللہ زکی کا مطلب ہوتا ہے, زکی کا مطلب ہے زکات دو, کیا زکی کا مطلب یہ جو آپ سمجھا رہے وہ ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے بتائیے؟ نہیں, حاکم الصلاح حاکم الزکاۃ, تو اس کا مطلب زکات ہاں دینا ہوتا ہے کیا؟ ہاں, تو زکات آپ کیا سمجھتے ہو بتائیے نا مجھے, میں بتاتا ہوں نہیں, آپ آپ کو. جو سمجھا رہے ہو نہیں, آپ سمجھا رہے جو غلط سمجھا رہے ہو نا پھر. نہیں تو صحیح کیا بتائیے نا مجھے, میں سیکھوں گا نا آپ سے, بتائیے صحیح کیا ہے. حاکم الزکاۃ حاکم الصلاۃ
زکا کا مطلب ہوتا ہے زکات دینا، زکات دو پیسے آپ۔ دینا. زکات کا مطلب اوکے ایک منٹ رکھیے ایک منٹ. تو آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، آپ نے کتنی بار زکات دی نماز پڑھنے کے بعد؟ سچ بولنا سچ ارے بولنا. بھائی تو وہ حکم دے رہے زکات نماز پڑھنے کے بعد زکات بھائی دینے کا آیت حکم ہے نہیں نا، ہے ترنت، دیکھیں نا ایسی بات نہیں ہے، وہ آیت ہے وہ. ہاں ایسی بات نہیں ہے، میں وہی تو تو کہہ حکم رہا ہوں دے نا رہے آپ کو. نماز پڑھو زکات دو، اس کا نماز حکم ہے. پڑھو، نہیں حکم نہیں ہے، نماز کے ساتھ میں ہی کرنا ہے آپ کو وہ سب. اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں نا، آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں نا. زکی کا مطلب ہوتا ہے، زکی کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، پاکی، زکی، پیوریفائی کرنا. کس کو پیوریفائی کرنا؟ جب آپ نماز میں اللہ کی آیتیں اللہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ریوائز کر رہے تھے، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی طرف سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم کو آئی، تو ہماری سوچ کو پاک کرنا. جو انڈرسٹینڈنگ آئی ہے اس سے ہماری سوچ کو تبدیل کرنا. جو غلط ہم نے پہلے سمجھا تھا اس کو صحیح کرنا. اس کو کیا ہوتا ہے؟ زکا. ڈکشنری میں جا کے کھول کے دیکھ لو، ابن منظور میں جا کے دیکھو زکا کا مطلب کیا ہوتا ہے، زکی کا مطلب. اوکے. اس کے بعد آگے اللہ پاک کہتا ہے کہ تم زکی کر لیا، اب انفقکم مما رزقناکم، اب اپنے آپ پہ خرچ کرو. جو تم کو علم ملا ہے، جو میری آیتیں تم کو سمجھ میں آئی ہے، اب اپنے آپ پہ خرچ کرو، مطلب خود اس پہ عمل کرو، اپنے آپ پہ عمل کرو. یہ ہے تو بھائی ذرا پڑھ لیا کرے نا، عربی سمجھا کرے. عربی آپ پڑھتے اور نہیں خالی نہیں پڑھ نہیں، کے مجھے نماز کا طریقہ چاہیے قرآن سے، یہ مجھے آپ ابھی بتائیے. بتا دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی کہ نہیں؟ قرآن میں بھی ہے بھائی، قرآن میں بھی ہے. ایک اللہ منٹ نہیں چاچا، قرآن ایک سے منٹ چاہیے مجھے، چاچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی تھی تو وہ سے پھر. چاچا ایک منٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ پہلے بتائیے مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی کہ نہیں؟ میرے بھائی عبداللہ بھائی. ہاں نہیں نہیں نہیں، مجھے طریقہ چاہیے قرآن سے. ہاں قرآن سے بتاتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی کہ نہیں؟ پہلے یہ تو بتاؤ. بھائی تو مجھے طریقہ بتاؤ نا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو نہیں مانو گے نا اسے. نہیں کیوں نہیں؟ پھر یہ نہیں مانیں نہیں گے. وہ حدیث میں آتی ہے، حدیث میں آتی ہے وہ چیز. مجھے وہ تم بتاؤ حدیث محمد کو صلی نہیں اللہ علیہ مانتے. وسلم. ارے بھائی میں قرآن سے اسے بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں آپ کو قرآن میں ہم اللہ کے الفاظ کی بات کرتا ہوں. ہم انسانوں کے عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ لوگ انسان کی کرتے ہو نا، پرابلم یہ ہے. سنو، آپ یہ بتائیے مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی نا؟ ہاں بتائیے. نہیں قرآن سے مجھے نماز کا طریقہ جاننا ہے. تو پھر آپ نہیں تو آپ کا کیا نہیں؟ ارے سنے تو آپ کا کیا کہنا؟ قرآن شریف میں نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، قرآن شریف میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. نہیں، جو طریقہ ہوتا ہے اپنی نماز پڑھتے ہیں ابھی، وہ طریقے پہ یہ طریقہ جاننا ہے مجھے قرآن سے. وہ سب بتاؤں گا. پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی تھی قرآن شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی تھی، یہ بات صحیح ہے آپ کی، پر آپ مجھے قرآن قرآن شریف میں ہے سے کہ نہیں؟ وہ قرآن طریقہ شریف میں ہے کہ بتائیے. نہیں؟ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیے. میں تو وہی پوچھ رہا ہوں نا، قرآن سے طریقہ بتاؤ مجھے، آپ کو وہی یہ بھی پوچھ نہیں رہا ہوں میں پتا آپ کہ سے. کوئی آپ سے پوچھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی قرآن شریف سے، بتاؤ. تو آپ کہاں سے بتاؤ گے؟ نہیں مجھے قرآن سے طریقہ معلوم نہیں پڑا ابھی تک. نہیں پڑھا ہے نا، اس کا مطلب اللہ کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. آپ اللہ کے بندے نہیں ہو، آپ انسان کے بندے ہو. آپ کے رب انسان ہے، آپ نے اللہ کو رب بنایا نہیں. ابھی سنو، ادھر سیکھ کے جاؤ تاکہ آپ کو کسی کو جواب دیتے آئے گا. بھائی آپ ہمارے بھائی ہو، ہم کوئی ادھر دشمنی نہیں کرتے، جھگڑا کرنے نہیں بیٹھے ادھر. یہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تو ان میں ہو، فیہم ان میں ہے، تو کیا کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تم صلاح قائم کر کے ان کو بتاؤ. اور پھر یہ آگے والی آیت پورا اسکرین میں لے کے آؤ منم بھائی، اسکرین میں لے کے آؤ. پڑھو بھائی، ابھی پڑھو تو ذرا، یہ آیت پڑھو پہلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. عبداللہ بھائی پڑھے ذرا یاد. عبداللہ بھائی یہ آیت پڑھے ذرا پہلے سے. اتنا حصہ پڑھے. نہیں بتاؤ بھائی، آپ بتاؤ مجھے. آپ کو ابھی پڑھتے نہیں آتی کیا؟ نہیں آپ بتاؤ نا، طریقہ بتاؤ مجھے اس کے، ہاں نہیں آتی قرآن تو میں طریقہ بتاؤ. نہیں آتی تو بولو نا بھائی، نہیں آتی. دیکھو، وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ، اگر تو ان میں ہے، ان میں، فیہم ان میں، پھر کیا کرو؟ پھر یہ فا پھر ہے،
یہ اس کے بعد حاکم صلاح کا صلاح قائم کرو، صلاح قائم کرو لہم، جو گروپ یہ گروپ ہے طائفہ، گروپ کے اندر مین ماک تمہارے ساتھ میں جو گروپ ہے ساتھ میں ان کو بتاؤ. وہ بعد میں یہ آگے سب سجدہ کر کے بتا رہے، آگے والے پیچھے جائے، پیچھے والے آگے آئے، سجدہ ہو جاتا. اوکے یہ ہو گیا صلاح پڑھ کے بتائیے. پروف ہے، لکھ لو آیت نمبر سورہ نساء کی 4K102، سورہ نساء 102. اب آگے صلاح کا بتایا، نماز پڑھنے کا، سوری کیسی صلاح پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا. 2 رکعت کا جو طریقہ بتاؤ مجھے، اس کے اندر 2 رکعت کیسی پڑھنا ہے 2 قرآن سے؟ رکعت پڑھو یا 3 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، جن میں قرآن شریف میں 3 ٹائم کا لکھا ہوا گیا ہے. آپ کو 3 سے زیادہ پڑھنا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، 5 بار پڑھو، 6 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، جب بھی وقت ملتا ہے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم پہ صلاح لکھ دی جائے، کمپلیٹ ہو جائے یا ہو جائے، تو کیا کرو آپ کی پھر؟ آواز کٹ رہی ہے بھائی، کٹ رہی ہے آواز. ہاں ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے رقیب؟ رقیب میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہلو کلیئر کٹ. ہاں دیکھیں اب آ رہی ہے، اب آ بھائی، رہی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم پہ صلاح لکھ دی جائے، یہ حکم ہے، صلاح لکھ دی جائے. یہ کیا ہے؟ پھر کیا کرو؟ کنڈیشن آ گئے، آگے کنڈیشن آ گئی. کیا ہے کنڈیشن ہے؟ پھر کیا کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیسے کرو؟ قائمہ کھڑے ہو کے، اور یہ اور لکھا ہے واو، اور بیٹھ کے، اور آگے یہ بیٹھ کے آ گیا، یہ بیٹھ کے آ گیا. یا اگر آپ طبیعت صحیح نہیں ہے، لیٹے ہوئے، تو لیٹے ہوئے کرو. اوکے اگر تم صحیح ہو جاؤ. اور پھر یہ دوسری کنڈیشن آ گئی، پھر فا آ گیا. پھر ایزا، جب تم سیکیور ہو جاؤ تو پھر صلاح کرو، عاقب الصلاح، قیام کھڑے ہو کے پڑھو. تو اس کے اندر طریقہ جو اپنے 2 نماز رکعت پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ نہیں بتایا اس کے اندر کچھ؟ میرے بھائی تو آپ کا کہنے کا مطلب کیا حدیث میں طریقہ بتایا ہے؟ نہیں، ثنا پڑھو، پھر بعد میں جو ہے ہاں الحمدللہ پڑھو، پھر بعد میں کوئی صورت ملاؤ، ایسا طریقہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر کیسی نماز پڑھنی، بعد میں پھر کیا تو پڑھنا میرے ہے؟ پھر بھائی ویسی رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کرتے ہو کیا پڑھنا ہے، اگر پھر آپ کا قیام یہ کرتے ہو قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ عبدال بھائی سنیں، آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ حدیث لکھنے کے بعد ہی صلاح پڑھتے ہوئے حدیث سے پتہ چلا. تو مجھے یہ بتائیے، حدیث تو 250 سال کے بعد لکھی گئی، تو اس کے پہلے عثمان کیا کر رہے تھے؟ نہیں پھر صحابہ پڑھتے تھے، وہ کیا ہے؟ صحابہ پڑھتے تھے، تو پھر حدیث سے نہیں ہوا نا، پہلے سے موجود ہے نا صلاح. جو ذکر کرنا ہے، طریقہ کوئی بھی صحابہ جیسے پڑھتے تھے، آپ صحابہ جیسے پڑھتے تھے، آپ کوئی بھی آیت ان کو پڑھ تو لو. مانا نہیں جائے گا. چلو آپ کی نظر میں صحابہ جیسے پڑھتے تھے وہ بھی انسان تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، چلو وہ ان کو نہیں مانا جائے گا. اب کتاب ارے سے بھائی کے ذریعے مجھے یہاں 2 لکھا ہوا رکعت ہے نا، اللہ پاک نے نماز بتایا پڑھنا نا ہے. بھائی، اللہ پاک نے نہیں بتایا صرف نا، اللہ پاک نے قرآن پڑھ کے 2 رکعت نماز کیسے پڑھوں میں؟ قرآن بس ذکر اللہ کا کوئی بھی آیت پڑھ لو، صرف الحمدللہ پڑھو گے پہلے آپ کی رکعت ہو جائے، آپ کی نماز ہو جائے گی. تھوڑی سی آپ بات کرنا الحمدللہ چاہتا ہوں منا بھائی، پلیز میں روزہ الحمدللہ قرآن ہوگا، روزہ کیسے رکھوں؟ روزہ منا رکھنے بھائی کا آئی دیا ہے میں. ریکویسٹ چھوٹی سی بات کرنا ایک چاہتا ہوں. منٹ رقیب، منا ایک بھائی منٹ. آئی ریکویسٹ ہاں بولو چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. بولو ہاں بولو بولو. تو یار میرے ممی میرے کو پراٹھا کھلاتی ہے. ابھی پراٹھا بنانے کی طریقہ میرے کو ڈھونڈنی ہے، تو میں قرآن سے ڈھونڈوں گا یا میں ریسیپی ڈھونڈوں گا؟ یعنی کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ جو انسان نے بنایا کہ ایسے پراٹھا بناتے ہیں، تم بولو گے قرآن سے دکھاؤ پراٹھا کیسے، پراٹھا کا تو منشن ہے، پراٹھا کیسے بناتے ہیں وہ دکھاؤ قرآن کے اندر. آپ یہ چیز بولنا چاہتے ہو؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. آپ نے خود نے جو چیز بنایا وہ چیز آپ بول رہے قرآن میں نہیں دکھاؤ. انسان، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسانوں نے بنایا قرآن ہاں مطلب بالکل نماز پڑھنا انسانوں نے بنایا، اللہ نے حکم نہیں دیا. بالکل بنایا. ارے بھائی اللہ پاک نے وہ حکم دیا آپ کو، آیت تو اللہ بتائی. نے حکم نہیں دیا نماز پڑھو، عبداللہ روزہ بھائی رکھو، عبداللہ زکوٰۃ نماز بھائی جو دو، شبد ہے وہ عبداللہ فرشی بھائی حج شبد ہے، کرو. فرشی. عبداللہ بھائی آپ کو آیت سامنے کھول کے بتائی، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو کہ حکم نہیں دیا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب پڑھو نا عربی میں، آپ کو نہیں عربی تو آتی یہ نہیں ہے. بول رہے ہیں بھائی، وڑا پاؤ کی مثال دی انہوں نے مجھے پراٹھا صحیح کھانے کی ایگزامپل دیا مثال انہوں دی نے، انہوں نے صحیح مجھے. ایگزامپل دیا، صحیح ایگزامپل دیا نا انہوں نے، صحیح ایگزامپل دیا.
आप कुरान से देखोगे ना। तो मतलब कुरान में नहीं आया कि नमाज पढ़ो? हमारा मौला कौन है? कुरान से 2 रकात नमाज कैसे पढ़ूं मैं, ये बताओ मुझे। अरे कुरान 2 से रकात 2 रकात नमाज कैसे पढ़ूं? रकात देखो, रकात रुकू का मतलब क्या होता है? नहीं तो हर नहीं 5 टाइम की तो नमाज भाई मेरे है, आप रकात, फजर, अब मेरे जोहर, अब्दुल्ला असर, भाई, मगरिब, इशा, तो वो कैसे पढ़ूं मैं इसमें? अब्दुल्ला भाई रकात 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 कब से आपने लगाया है? तो जरा रकात रुकू का मतलब तो बता दो मुझे, किसको कहते हैं? नहीं, आवाज सही नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, आवाज सही नहीं आ रही, रुकू का मतलब बताओ। क्लियर आवाज आ रही है। उनकी नहीं, आवाज रकीब देख रकीब के हंसो, लग रहा है यार रकीब मना भाई क्या रकीब सही रकीब नेट है। हंसो, रकीब हंसो मत, हमारा भाई है यार, हमारा भाई है, उनको बताएंगे सॉरी। नहीं यार, हंसने मजाक नहीं उड़ाने का यार, वो अल्लाह के यहाँ से बात होगी। जी अब्दुल्ला भाई, रुकू का मतलब बताइए जरा। देखिए ना, आपको अरबी का पता नहीं, आपको अरबी पढ़ती नहीं आती, अब हमको सिखाने निकले किसी सुनी सुनाई बातों पे से। अल्लाह की आयत तो आपने साइड पे कर दी। जब आपने शहादा लिया, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, कुरान शरीफ हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ के खोला भी नहीं आपने, जाके साइड पर खाली पढ़ लिया, बस रट्टा मार दिया तोते की तरह और साइड पे कर दिया। और इंसान हुई किताब पढ़ के आप समझ नहीं बैठे अल्लाह की बातें। अरे वो अल्लाह के अल्फाज है, कोई इंसान आपको कैसे बताएगा? आपको कुरान ही बताएगा, कुरान सब चीज का जवाब देगा, अल्लाह ही बताएगा, अल्लाह बताएगा मतलब कुरान बताएगा। तो भाई मेरे पढ़ो ना यार, अरबी सीख के पढ़ो, मेहनत करो, तो आपको हक पता चलेगा। आपको हक नहीं जानना, आपको जन्नत नहीं चाहिए, आपको अपनी जिंदगी सही नहीं करना, आपको ये दुनिया में, बाद की दुनिया में कामयाब नहीं होना, तो कौन बताएगा? हमको किसने बनाया? हमको अल्लाह ने तो बनाया भाई ना। सिर्फ कुरान पढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखना पड़ेगी, जो है मोहम्मद उन्होंने जो कहा वो देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ेगा, की उनकी जिंदगी, सुन्नतें उनकी सुन्नतें देखना पड़ेगी, उनकी सुन्नतों ओ पे अमल भाई, करना पड़ेगा। भाई मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ दीन नहीं है, दीन अल्लाह के अल्फाज है, अल्लाह की आयतें हैं, मुकद्दस अल्फाज जो उसने लिखे वो उसको पढ़ के समझना है, वो दीन है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते, हम सब मोहब्बत करते हैं, उनके लिए हमारी जान भी कुर्बान। तो उन्होंने उनके लाइफ, पर्सनल लाइफ की हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हाँ, हम उनको कॉपी कर सकते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो दीन का हिस्सा नहीं है। वो हमारे उनसे प्यार, हमारा प्यार का इज़हार करना है वो। तो अल्लाह के करीब कब जाना है? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम दीन का हिस्सा नहीं समझते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दीन का हिस्सा नहीं है, दीन अल्लाह की किताब है भाई मेरे, जो किताब में लिखा गया वो है। अल्लाहु अकबर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है तो आपको अल्लाह मोहम्मद अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है तो आपको अल्लाह बताएगा ना, अल्लाह के रसूल थे कि आपके रसूल थे, कि उनके रसूल थे, इंसानों के रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे ना। नहीं तो तो मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु बताएगा अलैहि उसके वसल्लम रसूल मोहम्मद बारे सल्लल्लाहु में। अलैहि वसल्लम क्यों भेजा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों भेजा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु किताब अलैहि वसल्लम देने को के लिए। पैगाम देने के लिए भेजा गया, तो लोगों को बताने के लिए, पैगाम पढ़ के सुना दो, बलग जहाँ तक पहुंचा सकता पहुंचा नहीं दे। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ इतना ही काम था, बस किताब दो और चले जाओ। उनका यही मिशन था। उन्होंने कुछ लिखा है तो बता दो लाके मुझे, एक लाइन भी लिखी हो कुरान छोड़ के बता दो मुझे। वो मोहम्मद अल्लाह तो बोलता है ना, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, उसके आखिर में अल्लाह बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अलावा कुछ नहीं बोलता, अपने अल्लाह के अलावा। अल्लाह जब बोलते हैं मोहम्मद ये सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह का वसल्लम बोलते हैं अल्लाह कलाम है, कौल रसूल है। अल्लाह पाक कहते ना, कौल रसूल है। यस। हाँ, ये इन्नहु कौल रसूल करीम, क्या तुम मुनकर बने हुए हो? आगे वाली आयत पढ़ लो, अल्लाह पाक कहते मुनकर बने हो, पहचानते नहीं हो रसूल को, तो आप तो जी रसूल को मुन्ना भाई। पहचान ही नहीं रहे हो और भाई, एक आयत, आप इंसान को और एक पहचान रहे आयत हो। मुन्ना भाई मैं पढ़ देता एक हूँ। मिनट रकीब, एक मिनट, आप तो इंसान को पहचान रहे हो, जो इंसान कहानी सुना रहे, शायरा सुना रहे। ये भी आयत है कुरान शरीफ में, मेरी आयत तो शायरी के साथ नहीं है, मेरी आयत कहानी कहने वाले साथ नहीं है। ये आयत नहीं पढ़ी आपने? आपने कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा है भाई, आपने तो दूसरी किताबें पढ़ी है, अल्लाह को छोड़ के जी सारी किताबें पढ़ी आपने। आपने कौल अल्लाह रसूल, कलाम मुन्ना भाई पढ़ा ही मैं एक नहीं। आयत आप रिसाइट कौल कर रसूल को देता नहीं हूँ। मानते। अ, कौल रसूल एक कुरान शरीफ है ना भाई मेरे, कुरान है। कौल रसूल कुरान शरीफ है ना। दूसरा रसूल का कौल है तो बता दो मुझे, लाके दे दो, मैं मान लूंगा मेरे सर आंखों पर। एक लाइन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी हुई कुरान शरीफ छोड़ के तो लाके बता दीजिए मुझे, सर आंखों पर हमारे भाई, रसूल ने किया खत्म, आगे फुल स्टॉप। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि ये रसूल ने कहा है, रसूल का डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई है दूसरा बता दो। ये नहीं होता ना कि उसने कहा, उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना,
وہ بعد میں وہ رسول نہیں کہہ رہے, وہ لوگوں کی باتیں ہیں. اس ٹائم کے عبداللہ بھائی تھے, مناب بھائی تھے, رقیب بھائی تھے, اس ٹائم پہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے سنا تھا, ہمارے دادا ایسا کہتے تھے, ہم نے سنا تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول نہیں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. تو میرے بھائی ایسی بات جب آئے گی تو ہم کو چیک کرنا پڑتا ہے قرآن شریف سے کہ کون سی بات صحیح پہنچی ہے کہ نہیں. ہاں بہت سی حدیث صحیح ہے. میرے بیان میں کتنی حدیثیں کوٹ کرتا ہوں جو صحیح ہے, میں کوٹ کرتا ہوں, حدیثیں بھی کوٹ کرتا ہوں, وہ صحیح ہے. لیکن ہم کو اس کو جانچنا پڑے گی نا, اس کو تولنا پڑے گی قرآن شریف سے. ہم کسی کے بات پہ کیوں بھروسہ کر لیں بھائی؟ بندہ ہم تھوڑی پہچانتے تھے وہ کون ہے, لکھنے والے جو نیریٹ کرنے والے کون ہے, ہم مناب نہیں بھائی پہچانتے. خدا حافظ. میں چلتا ہوں. میں لاسٹ میں بس ایک ہی شبد بولنا چاہتا ہوں. کیا بولو, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر افلا تعقلون. اور میں اور ایک چیز بولنا چاہوں گا, الرحمن علم القرآن. بس ختم. اس کو ایکسپلین آپ ہی کر دیں گے. ویری گڈ, ویری گڈ. مومن بھائی خدا حافظ, میں چلتا ہوں. ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے عبداللہ بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے آپ کو, آپ کتاب پڑھنے بیٹھے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے عبداللہ بھائی اس میں آپ کا ہی ذکر ہے, پڑھ کے سمجھو, آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے. اب ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں, ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے, ہم لوگ کو کہانیاں سننی اچھی لگتی ہے, ہم کو ہسٹری کے قصے سننے کا اچھا لگتا ہے, مزہ آتی ہے. ہم کو اللہ کی باتیں نہیں پڑھنی, نہیں سمجھنی. ہم لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں, تو ہم کو اللہ کو, ہمارا رب اللہ ہونا چاہیے. اس لیے تو اس نے لکھا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الحمدللہ رب العالمین, وہاں اللہ بھی لکھا ہے اور رب بھی لکھا ہے, دونوں کو ڈسٹنگوش کیا ہے. تو وہاں کیا بتا, تمہارا رب اللہ ہونا چاہیے. تو ہم جس کی ہدایت پہ چل رہے ہیں, ہم لوگ لوگوں کی ہدایت پہ چل رہے ہیں, لوگوں کی کتاب سمجھ کے. ہم اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھے. ہم نے عربی نہیں سیکھی, محنت نہیں کی, ہم کو جاننا ہی نہیں, ہم کو اللہ کے قریب نہیں ہونا, ہم کو ان کے قریب ہونا ہے, حضرت کے قریب ہونا ہے, ہم کو فلانے حضرت کے قریب ہونا ہے. ہم کو اللہ کے قریب کب ہونا ہے بھائی میرے؟ ان کن تم اول ہونا ہے, ان کن تم مومن, تم ہی اول رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو. فمن اتباع ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ تم کبھی غمگین ہو گئے, نہ پریشان ہو گئے. تو دیکھ لو آج زمین پہ حالت کیا ہے مسلمانوں کی, جو بھی آتا ہے لپڑ مار کے چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ تم ہی اول رہو گے, اعلیٰ رہو گے. تو ہم اعلیٰ ہے, بتائیے مجھے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دی. سورہ فرقان کی 30 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شکایت کر رہے ہیں کہ یار اب میری قوم نے قرآن پڑھ کر کے چھوڑ دیا تھا, اب تک ہے جو قرآن معذورا. یہ آیت آپ کو نہیں پتا؟ نہیں بھائی, ہم تو مانیں گے, قرآن کو بھی مانیں گے اور حدیث کو بھی مانیں گے. تو کہاں مان رہے آپ کو, تو تمہیں نہیں ماننا, نہیں تمہیں نہیں ماننا ہے تو چھوڑو. نہیں ماننا نہیں نہیں ہوتا رے بھائی. تمہیں ماننا نہیں سمجھ حدیث, تمہیں حدیث پڑھ ماننا کے نہیں ہے, سمجھ تمہیں جو کے ہے صرف قرآن کو ماننا ہے. سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ماننا مطلب کیا؟ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا, اس کو کہتے ہیں ماننا. خالی منہ سے بولا ماننا نہیں ہوتا نا بھائی میرے. حدیث کو بھی مانے, جو حدیث مل رہی ہے ہمارے جو دین کے فریم ورک کے اندر آ رہی ہے, قرآن سے ٹکرا نہیں رہی, اس کو مانے. کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلط باتیں کر رہا, اس کو کیوں مانیں گے بھائی ہم؟ اس کو تو میں چپل سے ماروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسے کر رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہے, اس کو تو میں چپل سے ماروں گا. کیوں میں ایسے آدمی کی کتاب پڑھوں جو میرے رسول کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہے؟ کیوں پڑھوں میں ایسے آدمی کی؟ دعوے تو بڑے کرتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ پیار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے, یہ ہے, اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہے. وہ بات, ان کی باتیں لکھی ہوئی, آج وہ ایک مسلم کافر کو بہانہ مل گیا ہے, وہی پڑھ کے بتا رہے وہ لوگ. اللہ کو جواب دینا کہ نہیں دینا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا نا کتاب, میری کتاب نہیں تھی تمہارے پاس؟ وہ آیت پڑھی ہے کہ نہیں کہ زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے,
اور کتاب رکھ دی جائے گی، یہ کتاب قرآن، اور گواہوں کو بلایا جائے گا اور نبیوں کو بلایا جائے گا، اور کسی سے بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ذرہ برابر بھی انصاف ہوگا، جس نے صحیح کام کیا اس کو صحیح اجر ملے گا۔ تو وہاں کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک کتاب سنگولر لکھا ہے وہاں جا کے کیا بولو گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو قرآن سے نہیں پتا، عربی نہیں سیکھی میں نے، تو میں تو حدیثوں کو فالو کر رہا تھا۔ وہاں یہ جواب دو گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولا کہ بولے گا اس کو پیچھواڑے پہ 2-3 لگاؤ، لے کے جاؤ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ عمران میں 2 بار اور سورہ بقرہ میں 1 بار آیت ہے یہ، تل کا امت قد خلت، وہ پرانی امت تھی چلی گئی، انہوں نے جو کمایا ان کے ساتھ۔ تم سے سوال نہیں ہوگا انہوں نے کیا کمایا، تم سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا ہے۔ 3 بار اللہ پاک نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ تم سمجھو، ہم لوگ سمجھے کہ وہ امت کی باتیں کیوں کرتے ہو، چلی گئی، انہوں نے کمایا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے جو کیا تھا اللہ جانے، وہ جانے، انہوں نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو جن لوگوں نے اسلام کے لیے محنت کی، کام کیا، تکلیفیں اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت چلی گئی، ختم، تم سے نہیں سوال ہوگا انہوں نے کیا کمایا، تم سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا۔ میری کتاب تھی نا تمہارے پاس، تم نے کیا کیا۔ تو عبداللہ بھائی، میرے بھائی، ذرا سمجھو اسلام کس کو کہتے ہیں، دین کیا ہے۔ یہ تو دین کا ترجمہ ہی نہیں کرتا، آپ کو بتائیں گے نہیں دین کیا ہے۔ نہیں بھائی، دین صرف قرآن مجید نہیں ہے، صرف قرآن مجید نہیں ہے، حدیث بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، نہیں اور ہو صحابہ سکتا کی ہے، زندگی بھی کہاں ہے۔ ہے بھائی اللہ کا دین اللہ بتائے گا کہ انسان بتائیں گے؟ یار کیسی بات کر رہے ہو آپ، دین کہاں سے آ گیا دوسری کتابوں میں؟ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سمجھایا اس کا، محمد صلی اللہ ہر علیہ وسلم چیز کا۔ بتایا نہیں، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تو آپ صحیح، کے پڑھ پاس کے قرآن سنا ہے کا، آپ کو۔ آپ کے پاس نماز کا طریقہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں ثابت کر سکتے آپ قرآن سے، تو آپ کیا پورے دین کو ارے کیسے نماز ثابت کا کریں گے آپ؟ نماز کا طریقہ آپ کو، یار یار اپنا مومن بھائی عبداللہ بھائی، تو سمجھو یار مومن بھائی عبداللہ یہ بھائی، نماز پڑھ کے ہو عبداللہ بھائی، نماز آپ پڑھ کے ہو حدیث صاحب۔ سے امام بخاری سے صحیح بخاری جو کتاب ہے ان کی، اس سے نماز کا طریقہ ہمیں دے دیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کی طرح، ابھی کیا ابھی۔ ورنہ آپ کو ایک بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ امام بخاری کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹرائی کی ہے پتہ لگانے کی آپ کی طرح، دیکھیے مل جائے تو بتائیے گا۔ عبداللہ بھائی نے آپ نے حدیث صحیح سے پڑھی ہے نہ آپ نے قرآن صحیح سے پڑھا ہے، آپ خالی سنی باتوں پہ آ کے بحث کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ، پڑھ کے آیا کرو میرے تو بھائی۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہو تو وہ کیسی پڑھتے ہو، ہاں کس کے طریقے پڑھتے ہو؟ جیسے سب پڑھتے، جیسے اللہ پاک نے بتائی نہیں، قرآن سب شریف میں، سب سب صلاح پڑھتے ہیں بتائیے۔ تو وہ کس کے طریقے پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی نماز کا پرپس کیا ہے؟ چلو صلاح کا آپ نے نماز معنی لے لیے، وہ پرشین یا ورڈ ہے، پہلے گلاب بھائی اس چھوڑے، کا نہیں پرپس نہیں، کیا ہے؟ آپ جو پڑھتے ہو نماز، گلاب بھائی سنو، آپ چھوڑے جو نماز ان کو پڑھتے ہو وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہو، عبداللہ کس کے بھائی، طریقے پڑھتے ہو؟ عبداللہ بھائی پہلے آپ یہ پتہ کر کے آؤ اور ہمیں بھی بتاؤ، پھر اس کے بعد ہاں بحث کریں گے آپ سے، کیونکہ اس کے بہت بعد بحث طویل کریں گے، ہوگی۔ نہیں پہلے نہیں، لے کے آؤ۔ میں تو میرے اکابر جو ہے ان کے طریقے پہ پڑھتا ہوں، کون آپ سا اچھی کس بات ہے، طریقے پہ نماز پڑھتے ہو وہ اچھی پوچھ رہا بات ہوں ہے، میں۔ اچھی کون بات ہے، سا کاغذ، پڑھتے نا، پڑھو اچھا، کون ہم سا بھی کاغذ، پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کیا بات ہے اس میں؟ اس میں نہیں کون تو سا کس کاغذ کیا کس کے دکھائیں کر گے رہے طریقے ہیں؟ ذرا؟ پڑھتے ہو بھائی، ارے کس کے طریقے طریقے کا پڑھتے ہو؟ بھائی، طریقہ یہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی آیتیں پڑھتے میرے بھائی۔ نہیں تو نہیں، اللہ مطلب صرف نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہو بس؟ ہاں، اور کیا کرنے کا ہوتا ہے؟ اور کیا کرتے ہو آپ؟ کیا کرتے ہو؟ مطلب ہر نماز میں ایسی نماز پڑھتے ہو آپ، فجر میں، ظہر میں، سب ایسی بس صرف کھڑے ہو جاتے ہو، ارے اللہ کا ذکر کرتے رکوع ہو، بھی، بس آ جاتے ہو؟ رکوع میں آپ کو اس لیے تو پوچھا، رکوع کا مطلب کیا ہے، سجدے کا مطلب کیا ہے، کیوں کرتے بتائیے؟ ہاں تو رکوع نہیں، رکوع اور سجدہ ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، یہ 3 چیز کرتے ہو آپ اور واپس آ جاتے ہو۔ اور کیا کرتے ہو؟ اور دعا مانگنے کی اللہ سے، اور کیا مطلب کرنے قیام کا نہیں بتائیے؟ کرتے ہو آپ؟ یا مناب بھائی نہیں آج نہیں، تو جو طریقہ ہے نماز پڑھنے یار کا ویسی نماز یہ پڑھتے ہو کہ اس یہ کا؟ کون سے یار، یہ کون سے مسلمان ہے یار، یہ میرے کو سمجھ میں مناب نہیں بھائی آتا ہے آپ کیسے تو اپنا مسلمان ہے یار۔ اسٹیمنا ضائع کر رہے ہو۔ عبداللہ بھائی پہلے پتہ کر کے آؤ، یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہو یہ چلے آئی پتہ کہاں کر کے سے؟ آؤ، جاؤ حدیث لے کے آؤ، ٹھیک ہے، نماز کے طریقے کی حدیث لے کے آؤ، جاؤ۔ نہیں پہلے نہیں، میرے بھائی آپ نہیں نہیں، آپ میں لے تو کے آؤ، جاہل ہوں، سمجھو، نہیں نہیں، میں لے تو کے آؤ، جاہل ہوں، آپ چلو لے کے جانے آؤ، دو۔ آپ لے کے آؤ، پر آپ نہیں جو نہیں حدیث پڑھتے ہو، ارے آپ کس کے نہیں اپنے آپ طریقے پہ سکھاؤ، پڑھتے ہو؟
آپ بھائی سکھاؤ، آپ ہم جان کو عبداللہ سکھاؤ. بھائی اپنے اکابر سے لے کے آ جاؤ، جو آپ نے بولا اپنے نہیں نہیں، اکابر آپ سے نہیں، شروع سے. آپ جو پڑھتے ہو آپ اس کے طریقے پہ پڑھتے ہو، میں اتنا جاننا چاہتا ہوں ارے بس، اور بھائی کچھ نہیں. جان بھائی ہم تو دیکھو ہم رسول کو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اکابر نہیں مانتے. اب آپ مانتے ہو نا، آپ ان سے پتہ کر جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آ کے بتایا ہے طریقہ ہو. ابے پہلے ہی جملے میں مناب بھائی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہی سمجھا رہے تھے وہ اتنی دیر سے آپ کو. نہیں تو آپ حدیث کو نہیں مانتے ہو تو پھر وہ طریقے کیسے مانتے ہو؟ یہ طریقہ بھی امتیاز ان کے اتنا ہے. اکابر سے ہوتے ہوئے آیا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھے، صحابہ سے جو ہے تابعین نے سیکھے، تابعین سے تابعین سے اس سے کیا سیکھے، پھر فرق بعد میں پڑتا ہے؟ اس جتنے سے بھی کیا ان کے فرق نیچے پڑتا جو ہے؟ تھے اس سے کیا انہوں نے فرق وہ طریقہ پڑتا ہے؟ سیکھتے ہوئے آئے. نہیں وہ طریقہ سیکھتے ہوئے آئے، تو ان سے تم سیکھے کیا؟ تم ڈائریکٹ قرآن سے کیا سیکھتے ہو؟ یہ پوچھ رہا ہوں. یا کیا یار یہ بس یا کیا تو آتی ہے آپ یہ بولے مجھے آپ کے اکابر نے یہ بنایا طریقہ یا کسی صحابی نے بنایا. بھائی ظاہر سی بات ہے صحابی رسول اللہ کو فالو کرتے تھے نا، ان کو تابعی پھر تابعی پھر اس کے بعد ہمیں تو اپنے گھر والوں تک، یعنی کہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فعل، کوئی کام، کوئی ایکشن. اور اس کو حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے حدیث فعلی. لیکن اب آپ نے پتہ نہیں رکھنے ڈالا، ہم آپ سے کہہ کے تھک گئے، جو آپ ریٹن حدیثوں کی بات کر رہے ہیں بھائی اس میں طریقہ نہیں بتایا گیا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی آپ جائیں امام بخاری کو پڑھ لیں، اگر ان کے پاس یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں طریقہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی آگے بتائیں، ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. ویسے ان کے پاس خود نہیں ہے یہ طریقہ. اب وہ کیسے پڑھتے تھے نماز مجھے بھی نہیں پتا، مناب بھائی کو شاید پتا ہو امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے، واللہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی. یہی سوال کر رہے تھے وہ اپنے آپ سے، اپنے قریب قریب کے لوگوں سے کہ بھائی یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، لگے رہے بھائی. بھائی عبداللہ بھائی دیکھیں، جیسے بھی آپ کو آیت پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. یہ دو کام امپورٹنٹ ہے. آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اور آپ اس کو فالو کریں. دیکھو مین عبداللہ پرپس بھائی، ہے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے دن میں 3 بار. دن میں 3 بار آیت پڑھنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لوگوں سے ایک دوسرے سے پوچھ کر ڈسکس کرنا ہے تاکہ صحیح بات باہر نکلے، اور وہ سمجھ کے آپ اس کی اتباع کریں. عبداللہ بھائی دیکھو میں بھی جو ہے سو حدیث کو مانتا ہوں، مگر جو ہے مطلب سو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھنی ہے آپ کے حساب سے؟ 3 بار بھائی ذکر 5 کرنا ہے ٹائم بس پڑھو، اللہ کا. 6 ٹائم 5 ٹائم پڑھو، 6 ٹائم پڑھو، کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن شریف میں 3 وقت بتایا، بکرات وسیلہ اور سونے سے پہلے، یہ 3 ٹائم بتائے قرآن شریف میں. اب آپ کو 5 بار بھی پڑھنی ہے تو کوئی اچھی بات ہے، 6 بار پڑھنی ہے، 7 بار پڑھنی ہے، اچھی بات ہے. اللہ کا ذکر کرو گے اچھی بات ہے، خراب بات تھوڑی نہ ہے. کرے آپ پڑھیں، کیا پرابلم ہے؟ پڑھنی چاہیے. دیکھو جتنا آپ زیادہ کو اللہ، پورے حدیث، ایک سیکنڈ دیجیے عبداللہ بھائی، آپ کو پورے حدیثوں کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مانو حدیثوں کو اچھی، اگر آپ کو اچھی دکھتی ہے قرآن سے وہ کنٹرڈکٹ نہیں کرتی تو آپ اس حدیث کو مانو. اگر وہ اچھی بھی ہے تو کیا اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر وہ صحیح بھی نہیں ہے مگر اچھی حدیث ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرو. آپ ریجیکٹ کیوں کرتے؟ سمجھے نا. مگر جو بری ہوتی ہے، قرآن کے خلاف ہوتی ہے، پروفٹ محمد کے خلاف ہوتی ہے، تو ان حدیثوں کو کیوں مانتے آپ جو کہ پروفٹ کے خلاف بات کی جا رہی ہے حدیثوں میں؟ تو اس کو کیوں مانتے آپ؟ اس کو ایک سچا، اس کو اللہ حدیث کو آپ نے اللہ کا کلام بنا کر بیٹھا ہے. ارے بھائی یہ انسانوں نے لکھا ہے، پروفٹ نے نہیں لکھا، نہ ہی پروفٹ میں اپروو کیے حدیثوں کو. یہ لوگوں نے ان کے نام پر حدیثیں لکھی ہے، من گھڑی باتیں لکھی ہے، اپنا دھندا کرنے کے لیے لکھی، اپنے فرقے کے لیے لکھی ہے، فرقے بازی کی ہے حدیثوں میں. وہ شیعہ، آپ تو بلیف کرتے ہیں شیعہ نے اپنے حدیثان لکھ لیے. بھائی آپ سنی لوگوں نے بھی حدیثان لکھ لیے آپ کے مسجد کے حساب سے، آپ کے فرقے کے حساب سے. سمجھے نا. تو یہ حدیث جو آپ اس کو ایک ہسٹوریکل بک لیجئے، جیسا کہ ہسٹری بک میں جو ہے سو
غلطیاں ہوتے ہیں, اس میں جھوٹ لکھی جاتی ہے, اس میں ایگزاجریشن کیا جاتی ہے. تو حدیث بھی ایک ہسٹوریکل بک ہے, ہم کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے تو ہم اور بھی بھٹک جائیں گے. حدیث جو ہے سو ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, مگر اس کے اندر بہت سارے بری غلط اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف باتیں لکھی گئی ہے حدیثوں کے اندر. تو اس کو آپ جو ہے سو قرآن کو آپ اتھارٹی بناؤ. اللہ کیا بولتا ہے, قرآن ہماری اتھارٹی ہے, مہمین بولتے ہیں اس کو. تو ہم کو قرآن کو اتھارٹی بنا کر حدیثوں کو جج کرنا ہے. آپ نہیں لوگ سید کیا, چیچا, آپ وہی سید چیچا ہو نا آپ جو آدم سیکر کے پاس اس کی تعریف کر کے آتے ہو. میں آدم سیکر کی تعریف کرتا ہوں. وہ تو حرام کا مجھے لیتا ہی نہیں اس کی اسٹریم میں. میں نے وہ بہت کبھی بار لیا دیکھا ہے آپ نہیں کو, مجھے. آپ اس کی تعریف کر کے آتے ہو اس کے چینل پہ آ کے. ارے بھائی وہ مجھے لیتا ہی نہیں نا, یہ منافق بھائی کو لے لیتا ہے, دوسروں کو لیتا ہے, مجھے نہیں لیتا. وہ سائل بھی نہیں لیتا میرے کو. اوکے چاچا ہو گیا. ہاں سمیر بھائی بولے. سمیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور خیریت ہے سب؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے, اللہ کا فضل ہے, فرمائیے. جی سر میں یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا ہندی ترجمے میں, سورہ نساء آیت نمبر 97. کیا ہے اس میں؟ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ مطلب جو لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ان پہ دباؤ ہو یا وہ کمزور ہیں وہاں پہ, تو فرشتے جب ان کو موت کے لیے آتے ہیں, جو فرشتے وہ بول رہے ہیں کہ آپ تو مطلب جہنمی ہو, آپ ایسی جگہ کیوں رہے, آپ ہجرت کر کے وہاں سے چلے کیوں نہیں گئے. تو میں تھوڑا کنفیوز تھا سر, مجھے تھوڑی راہ بتائیے. نہیں وہ یا آپ نکال لیجئے آن اسکرین. آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کون سے دیش میں تھے, وہاں دیش کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ تو دیش سب نہیں تھے نا, سب دیش کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں دیش کی بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن ایسی جگہ کی بات ہو رہی ہے ظلم کی بات جہاں ہو رہی پہ ہے. تم کمزور نہیں, ہو. ہاں ظلم کی بات ہو رہی ہے. دیکھو نا یہاں لکھا ہے نا, کالو فیہم جی کنتم کالو مستضعفین. مستضعفین کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. کننا تم پہ ظلم ہو رہا تھا, تو ظلم ہو رہا تھا وہاں جگہ اللہ پاک کے ظلم ہو رہا تو ان سے لڑو, یا تو جگہ چھوڑ دو, ہجرت کر لو. اللہ تعالیٰ بولتا ہے میری زمین بہت بڑی ہے تمہارے لیے, دوسری جگہ نکل جاؤ. لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے, ظلم کے سامنے آواز اٹھانا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ اچھا. ہاں ظلم کے سامنے آواز اٹھانا ہے. صحیح اس ہے, میں یہ بتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, صحیح ہے نا؟ اور کچھ تو جی صحیح بتائیے. ہے. کیونکہ ترجمے کیا وہ بریکر میں ڈالا ہوا ہے, وہ کنڈیشن یہ جو بریکر میں ڈالا ہوا ہے نا, جو لکھا ہوا ہے, وہ جس نے ترجمہ کیا اس کی اوپینین ہے. وہ عربی میں آیت میں نہیں لکھا ہو. وہ بولتا ہے کہ میں نے ایسا سمجھا ان ڈیتھ, تو یہ اچھا یہاں نہیں لکھا ہوا, عربی میں نہیں لکھا ہوا. جو چیز اچھا بریکر میں ڈالی اچھا ہوئی ہے سامنے جو لکھنے والے کی, اس لیے اس نے بریکر میں ڈالی ہوئی کہ اس کی یہ اوپینین ہے, وہ ایسا سمجھا نا. تو یہاں جگہ کی بات نہیں, یہاں مین میسج ہے کہ تم جہاں ظلم ہو رہا ہے نا, یا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, کیونکہ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے. تم کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, انسان ہے. کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہم پہ فرض ہے. اور آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, کمزور ہو, تو آپ یہ آواز اٹھاؤ, نہیں آ رہے تو وہاں سے جگہ چھوڑ دو, ہجرت کر لو. اللہ پاک کہتے ہیں میری زمین بہت بڑی ہے, آپ کہیں بھی جا کے وہ کر. یہ بات ہو اچھا. جی فرمائیے. اور ایک سوال اور تھا سر. جی بولے. جی, یہ میوزک سننا یہ حرام ہے, سچ میں حرام ہے یہ؟ دیکھیں قرآن شریف میں تو یہ بات نہیں دی گئی ہے حرام ہے قرآن میوزک جی سننا یہ ہو, لیکن ولگرٹی نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کچھ شاعری بول رہے ہو یا گانا گا رہے ہو, تو اس میں کسی انسان کی پرسنل نام لے کے اس کی عزت نہیں اچھالنا ہے, اور سرکہ کلام نہیں ہونا چاہیے.
है ना, अच्छा, नहीं, सिरके जिस तरह कलाम। लोग शादियों में डीजे वगैरह बजा लेते हैं, इस तरह ये चीजें गलत हैं। हाँ, वल्गरिटी है ना, वो सोसाइटी में गलत उसका इफेक्ट जाता है ना, वो गलत चीजें करते हो। अदब से बैठ के अच्छा। आप अदब से बैठ के आप गाना वो करना है, या जो इस्लाम में डफली नहीं, डफली बजाते हैं ना, डफली बजाते थे, हाँ हमारे पास उसका प्रूफ है, डफली बस बजाते थे। वो आज भी जी जी जी। अरबों के अंदर जहाँ अरब में बजाते हैं, शादियों में उसमें, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वल्गरिटी नहीं होती। यानी वो लड़कियां डांस कर रही है, लड़के डांस कर रहे हैं, गलत तरीके के एक्शन कर रहे हैं, जिसमें सोसाइटी हाँ हाँ माशरे में उसका गलत इफेक्ट हो, बच्चे खराब हो जाते हैं ना। हाँ, मतलब जैसे कि जिनको शौक है वो अलग जाकर, जो किसी अलग को जाके, परेशानी ना हो, हाँ आराम से कहीं हाँ, जाके वो कर सकते हैं। कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसको नहीं है। अल्लाह ताला तो यहाँ तक के भी कहा है कि मस्जिदों में जाओ तो मेरी जीनत के लेके जाओ। कौन है मेरी जीनत को हराम की? मैंने ईमान वालों के जीनत क्या है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी खुशबू लगाओ। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो अच्छे बन के रहो, अच्छा लग्जरियस लाइफ जियो, प्लेन लेके उड़ो, वो थोड़ी ना मना कर रहा है, और अल्लाह की नेमत है। हाँ लेकिन इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप हाँ, ये सही है। सोसाइटी में बेहूदी नहीं फैलना चाहिए। ये सभी धर्मों में ज्यादा करके सभी मजहबों की किताबों में सभी ये बताया गया, ये सब चीजें तो, क्योंकि हाँ, माशरा और जैसे जैसे एक अच्छा माशरा कायम सो करना है। जी, जैसे मान लिया सोसाइटी वालों से पहले डिस्कस कर लिया जाए इस बारे में, और उसके बाद फिर कर लिया जाए उस काम को। हाँ, कंसेंसस पैदा करो कि भाई इसमें कोई शिरकिया कलाम नहीं है, यानी तुम अल्लाह हाँ की हाँ बजाय किसी को अल्लाह के साथ में शरीक कर रहे हो, ऐसे गाने नहीं गाना है। हाँ। ये अल्लाह के साथ नहीं, वो तो मांगने की पर्सनल जगह पर्सनल है, वो बस वो तो हम्म, पर्सनल है, मैं समझता हूँ सर। हाँ, वो पब्लिकली भी जो कर रहे हैं, तो किसी इंसान के नाम लेके उसका मजाक नहीं उड़ाना, किसी की इज्जत से नहीं बिल्कुल खेलना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बस हाँ, आप ये पढ़े क्या ये पढ़े, सही है। अच्छे कलाम है तो अच्छे कलाम तो पढ़े ना आप, अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल। कोई इशू नहीं है। हम्म। सही है सर, शुक्रिया सर। जी, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। जब मुनाब भाई, ये जो एक आईडी बैठी हुई रूम में I3S, इसको जरा माइक पे बुला। किसको? ये I3S के नाम से एक आईडी है ना, ये पता नहीं कौन, ये अपने क्या बोला करते हैं, ये उधर ध्यान मत दो, मोइन साहब उधर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है लोग। नहीं नहीं नहीं, इसने चैलेंज किया है भाई, इसने चैलेंज किया है। अब तो हाँ, माइक पे आना चाहिए इसको, आ वरना जाओ, मैंने ऊपर आ जाओ, तो भाई चैलेंज करे तो ऊपर आ जाओ, हिम्मत बताओ यार, हिम्मत करो, ऊपर आके डरो मत। क्या चैलेंज किया है? इसने बोला पता नहीं बुखारी से ये नमाज के सारे तरीके निकाल के देगा हमें, पांचों वक्त की। लेके अभी आओ भाई, ये तो लेके हम तो सीखने बैठे, हमको सिखाओ यार कुछ। ये तो हमारे बड़े पास बड़े 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 मुफ्तियान मुफ्तियान कहते हैं कि नहीं ये भाई अब ये नया, इसने कोई नई हदीसें कर ली हैं, मेरा ख्याल है। हाँ नई हदीसें कर ली, ये भी अपने वक्त का मुहद्दिस बन गया है, हैं? हाँ, शेखान सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम। संजय? क्या हाल है संजय? वालेकुम सलाम। वेलकम शेखान। मास्टर भीम नरेश। मास्टर भीम नरेश, क्या हाल है? फैजदार, पहले बात करने की तमीज सीख थोड़ी सी, वरना इससे डबल जबान में रिप्लाई मिलेगा तुझे। तू मेरा मामा नहीं लगता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ कि हम तेरा ख्याल करेंगे। रुक मोमिन, अभी रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस क्यों देता? आके बताओ यार, समझा के। हाँ नहीं, हाँ रेफरेंस देता हूँ, पता नहीं ये कौन से रेफरेंस, मेरे समझ में नहीं आती, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे जाते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बात करने में पैसा लगता नहीं है, एक बार नेट पैक भराइए, हाँ, 1 महीना तक बड़ी बड़ी बातें कीजिए। सही बात है। जो गपड़ो करना है गपड़ो कीजिए, जो गपड़ो करना है कीजिए। ये गपोड़, इतनी गपोड़, इतनी गपोड़। आपका एक दोस्त था योगी फराडिया, वो किधर है फराडिया? कौन? योगी भाई? फराडिया था ना, वो जो आता था। हाँ, आई नहीं है योगी, काफी दिन से। हाँ योगी योगी।
योगी भाई सुन रहे तो आ जाओ, ज्वाइन करें। हाँ फ्रॉडी है, ये देखिए फ्रॉडी बहाना, है। ये देखिए तेजदार का नया बहाना। खाना यार ये बच्चा है, कोई बच्चा है अपना, इसको आग लग गई, छोड़ दें उसको, फिर इसको मैं इग्नोर पे डाल दूंगा। सही, एकदम सही, एकदम सही पकड़ा आप, एकदम सही। ये भी बच्चा है और ये एक और है, एक और आपको दिखाता हूं, रुकिए। ये भी मेरे ख्याल से बच्चा होगा। ये कहाँ गया? उस्मान, ये भी एक बच्चा है। अच्छा 100%। ठीक ये है। घोड़ा का फोटो लगा के, झंडा का फोटो लगा के सोच रहा है कि मैं सही का घोड़ा में बैठा हूँ। ये बड़ा मर्द मुजाहिद, ये है लड़ने वाला मुजाहिद। ड्रामेबाजियां करवा लो इनसे। अरे भीम नरेश, मास्टर भीम नरेश। एक्चुअली मैं आया था उस आदमी के लिए जो नमाज के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो उसको जब पता ही कि भाई मुझे दिखा दो तुम कहाँ से है। अरे ये भीम, मास्टर भीम नरेश, आप जो है एक ज्ञानी है, आप कोई इल्मी नहीं है। हाँ आपको ज्ञानी है। इल्मी नहीं है। जब ज्ञान का बात हो तब आप पेश करें। हाँ भीम जी हमको ज्ञान दे। फिलहाल तो अभी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, बस खाली मुझे वही देखना था तो जो भाई साहब कुरान में नहीं है। अरे नहीं है तो हदीस से दिखा दो, मैं यही पूछने आया था। अरे यार कुरान से आयत बता दी ने, मैंने आयत बता दी ने, क्या चाहिए आपको? कुरान में आयत है ना, बता दो। अरे मोमिन साहब देखिए क्या मैसेज है। ये कोई बच्चा ही है शेख खान भाई, ये कोई बच्चा वो जोर से धुआं निकला उसका। हाँ मतलब वो वही समझता है कि सिबलिंग से पता लगता है कौन किस कमाल है वैसे यार। हमारा सिबलिंग नए को ले लो जरा। हाँ दीपक भाई वालेकुम सलाम। शेख खान भाई, मोमिन भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल फॉर लाइफ। बोलिए जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं एक हिंदू सनातनी हूँ। नमस्कार। कुरान भी पढ़ता हूँ। अच्छी बात। उसके हिसाब से मेरे जहन में एक बात थी जो मुझे आपसे पूछने की इच्छा हुई थी, तो इसलिए स्ट्रीम लाइव देखी तो चला आया। हाँ जी पेश करें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आबे जमजम कुरान से है कहीं पे? कुरान में कुरान में नहीं है भाई, कुरान में नहीं है। आबे जमजम पानी है। जमजम का कोई भी जिक्र मतलब कुरान से है? नहीं है, कुरान में नहीं है भाई। कुरान में है? नहीं है कुरान में नहीं है। ओके भाई जमजम सुनिए ना भाई, जमजम से साफ पानी का जिक्र हुआ है कुरान में, डिस्टिल वाटर के बराबर। अल्लाह ताला आसमान से जो है साफ पानी बरसाता है। साफ पानी का आप अगर उसका इंग्लिश में आप करेंगे तो डिस्टिल वाटर बोल के आता है। अरे दीपक भाई रायता मत फैलाओ यार, रायता मत फैलाओ। जमजम की बात करो तो जमजम की बात करो बस। उनको बस कुरान शरीफ में नहीं है, खत्म नहीं है। बोले आगे बोले, आगे बोले। हाँ और जैसे कि मतलब अल्लाह ताला का क्रिएशन बिल्कुल परफेक्ट है। सभी जितनी भी मतलब प्रजातियां और जो भी मतलब तारे चांद सब कुछ जैसे लिखा हुआ है। तो मैं 4 की 119 पढ़ रहा था। 4 के 119। हाँ क्या दिया उसने बताइए। हाँ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर वो स्क्रीन पर आए तो मुझे समझ नहीं है आपसे। मैं जो समझ रहा हूँ और आप जो समझा रहे हैं, मुझ में ऑटोमेटिक में जो डिफरेंस है वो मैं पकड़ लूं। आपको बैलेंस करना है। अगर पॉसिबल है तो आप स्क्रीन पर लाकर मुझे सिर्फ समझा दीजिए। सूरह निसा की 119।
जी मोमिन साहब शुरू हो जाओ। मोमिन साहब जी बोले भाई, इसमें क्या है? सुना नहीं, असल में मैं कुछ और देख रहा था। आप समझा दीजिए बस। नहीं आपको नहीं, आपने पढ़ी। जी मैं बोले। इब्लीस के बारे में, ये उसी की बात कर रहे हैं? जी वही इब्लीस के बारे में। उसमें क्या समझना है? वो तो कोई बात नहीं, चलेगी इंग्लिश में। हाँ, उसमें जो चेंज द क्रिएशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में है ना। जी ये वाला change the creation, they will change the creation of Allah, will change the creation of Allah, and whoever yes, takes yes, the yes. Satan as Allah instead of Allah has certainly sustained the clear। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अभी आप एक बार पूरी आयत पढ़कर ये जो हिस्सा है ना, उसको शैतान क्या कहता है इसके बारे में। ये शैतान मतलब बोल रहा है अल्लाह के सामने। बिल्कुल, शायद मैं ठीक समझ पा रहा हूँ। मतलब शैतान, हाँ, जब शैतान को मतलब इब्लिस को जब निकाला गया, सजदा नहीं किया आदम के सामने, तब कुछ इब्लिस ने चैलेंजेस दिए अल्लाह ताला को। तो उसके नीचे ये जो लाइन में लिखा है ना, जो आपने हाईलाइट किया, विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जी तो इसमें इब्लिस क्या कहना चाहता है अल्लाह से, कि वो उनकी मखलूक में या उनकी बनावट में चेंज करवा देगा। हाँ, दिन अल्लाह का आपको ये समझना है कि अल्लाह ताला का क्रिएशन क्या है, बताइए मुझे। वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको ये समझना है, इब्लिस जो है ना, इब्लिस क्यों है कि अल्लाह के जो भी कानून है उसके अगेंस्ट में आपको लेके जाएगा। समझ गए ना? उसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में अल्लाह के क्रिएशन। तो अल्लाह क्रिएशन क्या है? हमारा क्रिएटर है, अरबी में जिसको अल्लाह कहते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कहेंगे तो अननोन इंटेलिजेंट एजेंट, या एक सिंगल सोर्स, सिंगुलरिटी, हर चीज़ का सोर्स एक ही है। ओके, उसको अल्लाह का अरबी। तो उसका जो क्रिएशन क्या है? ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये उसका क्रिएशन है। ओके, अब उसके क्रिएशन के लिए उसने लॉ भेजा हमको कि मेरा क्रिएशन इस तरह से काम करता है, इसके जो लॉ है डिफॉल्ट लॉ है। तो उसके लिए उसने किताब गाइडलाइंस भेजी कि इसमें कामयाब कैसे होना, इसमें सुकून में कैसे आना, अमन में। तो कहता है इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, मेरे नज़दीक मेरी जो सिस्टम है, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, जो कायनात, ये क्या है? अमन है, पीस। इस्लाम मतलब पीस। इस्लाम अरबी में कहते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे तो शांति बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो पीस बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो अमन बोलेंगे। किस तरह हासिल करना और अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना, ये ज़िंदगी में और बाद वाली ज़िंदगी में, ये उसने मैसेज दिया है। अब उसने जो लॉ बताए कि इस तरह से करोगे तो मेरी सिस्टम, मेरी कायनात, आपको नेचर आपको हेल्प करेगा, आप कामयाब रहोगे, उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसान। तो जो करने को नहीं करने को कहा गया वो करोगे तो आप नुकसान में आ जाओगे। ओके ना? उसमें नुकसान में आ जाओगे मतलब नार में आ जाओगे, या जहन्नम, बड़ा गुना, बड़ा गलत काम कर लोगे। तो शैतान इब्लिस यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तूने जो क्रिएशन बना, तेरे जो कानून है उसके अगेंस्ट में अपने कानून बना के इसमें कानून की बात नहीं है, इसमें कैटल लफ्ज यूज किया है ऊपर। हाँ, जानवर इसलिए उसका कि जानवर समझ में नहीं आता ना। अभी तो जानवर भी सामने तो आपकी बात नहीं, अल्लाह ताला ने लॉ क्रिएट। मैं आपको समझा, ये आयत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ किताब क्या है। नहीं, मैं पर्टिकुलर इस आयत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ अल्लाह, कैटल की बात कीजिए ना, दे विल सिट विद द ईयर ऑफ द कैटल, यानी वो कैटल जानवर की तरह। एक आयत में क्या है? जानवर से भी बदतर, यानी तुम उनको क्या कहना चाहे वो समझना नहीं चाह रहे, या उनको समझ नहीं आ रहा है। ईयर्स ऑफ कैटल मतलब जानवरों के कान चीर देंगे, मतलब काट लेंगे। हाँ, उसके मायने ये होते हैं। ये तो एक लिखा गया ना, उसके मायने भी आपको उसका मफहूम समझना पड़ेगा ना, इसका मफहूम क्या निकलता है।
नहीं वो आप मफहूम लिटरली तो वहाँ पढ़ोगे तो कोई किताब लिटरली पढ़ोगे तो आपको तो फिर वो मसला हो जाएगा ना, तो इसको समझना है ना वो ये लिखा क्या गया है। हाँ तो यानी वही तो मैं बोल केटल रहा की हूँ। तरह और उनके इसमें साफ हाँ जानवर की तरह उनके कान है, वो स्लिट करेंगे, मतलब कान जानवर की तरह उनके कान है, वो सुनते लेकिन समझ में नहीं आता, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अपनी ओपिनियन को मानेंगे, अल्लाह के कानून को नहीं मानेंगे। तो कोशिश करेंगे चेंज करने के क्रिएशन को, यानी अपने कानून से चलाने की कोशिश करेंगे। ये बात हो रही है। तो शैतान का काम यही है ना, शैतान का काम ये है कि अल्लाह के कानून के खिलाफ लेके जाना। जहाँ भी आप अल्लाह का जिक्र करने बैठोगे नहीं समझ में बैठोगे। नहीं मेरे ख्याल से उसके लिए अल्लाह ताला ने अलग से आयत भी दी है कि दिल पर मोहर लगा दी, और जिसके दिल पर मोहर उसके कान बंद कर दिए वो कोई बात नहीं मानेगा। वो रसूल को भी कहते हैं कि अब आप इनको समझाना छोड़ दो, वो नहीं मानने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे, वो अलग चीज है। अब वो अलग देखो आयत है। नहीं, देखो इसमें है तो आज इसमें की क्या बात है। शैतान जो है वो देखो अल्लाह ताला को सुनो, चैलेंज एक करके मिनट। बोल रहा है कि क्रिएशन में चेंज कर देगा। तो अल्लाह ताला हाँ के तो फर्स्ट क्रिएशन क्रिएशन को लॉ नहीं है। उसकी फर्स्ट क्रिएशन क्या है? भाई वो नहीं तो क्रिएशन भाई, क्रिएशन किस पे चल रहा है? क्रिएशन लॉ पे चल रहा है ना, लॉ गलत भी कर तो चुका क्रिएट नहीं है। किया नहीं उसने। नहीं नहीं। फर्स्ट फर्स्ट क्रिएशन तो अल्लाह ताला ने। अच्छा लॉ अगर कोई है ही नहीं तो फिर लॉ का किस काम पे लगेगा? तो ये चल उसके लिए कैसे रहा कुछ है? बनाया होगा तो सिस्टम इतना लॉ के इतना ऊपर काम करेगा। उसके लिए इतना कुछ बनाना भी तो परफेक्ट है। नहीं नहीं, अरे समीर भाई इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है का ये क्रिएशन, इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है? अरे ये लोगों को फॉलो कर देखिए रहा है ना। इसमें जो भी क्रिएशन है उसको बिगाड़ने की बात है ना यहाँ पर, कि वो चेंज करेगा क्रिएशन में। अभी वैसे अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये सब जो पूरी कायनात, तो पूरी कायनात को चेंज करने का तो किसी के अंदर हिम्मत है ही नहीं। पूरी कायनात को चेंज नहीं हो रही है। देखो क्या, देखो आप समझे नहीं आयत को। आप देखो, आप शुरू से समझो। मिसलीड, उसको मिसलीड करेगा, गुमराह करेगा। ओके। हाँ एंड ओके। अभी अभी जरा चुपचाप सुनिए, जरा मुझे बोल दीजिए। एंड आई विल अरोज देम सिंफुल डिजायर। ओके। उनको उनकी तमन्नाओं को मैं उभारूंगा। तो हमारी तमन्ना, इंसान की तमन्ना क्या होती है? कि आया तो उससे ऊपर उड़ जाना, उन्हीं हमारे दिल को, जो हमारी ओपिनियन को मानना, हमारे दिल को जो अच्छा लगता है, डिजायर हो तो उसको वो करना, आयत को नीचे दबा देना। तो शैतान बोलता मैं ये करूंगा और क्या करूंगा और आगे। एंड आई विल कमांड देम, मैं उनको ऑर्डर करूंगा, तो दे विल स्लिट द ईयर ऑफ सैटन। मैं उनको समझने की, उनके कान जानवरों की तरह कर दूंगा, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने ओपिनियन को मानेंगे, तो क्या करेगा? एंड आई विल एंड हुएवर टेक शैतान एज राइट। तो जब तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो आप किसकी बात मान रहे हो? आपके पास दो चीजें है, एक तो आपको अंदर से आवाज आएगी अच्छी या बुरी। ओके ना, दो चीजें। तो आप अल्लाह की आयत को दबा के शैतान की बात मानोगे, तो शैतान को इलाही बनाओगे ना, अपना वली बनाओगे, ओलिया बनाओगे, शैतान को उसकी बात मानोगे इंस्टेड ऑफ अल्लाह के अलावा। ओके ना, है सर्टनली सस्टेन द केस क्लियर। तो आप यही करोगे, शैतान की जब मानोगे तो उसको क्रिएशन को आप चेंज करोगे, उसको क्रिएशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे। गलत कौन गलत सा लोगों को बता, क्रिएशन? वो इसी पर तो मेरा सवाल टिका है। आप घूम फिर कर वही क्रिएशन पर ही आ रहे हो। मैं वही वही बात लिखा कर हुआ रहा है हूँ यहाँ कि वो पर, कौन सा वही लिखा हुआ क्रिएशन है यहाँ चेंज पर। करेगा। अरे क्रिएशन कौन चेंज कर सकता है भाई? आप सूरज को चेंज कर सकते हो, इसमें से वेस्ट में निकाल सकते तो हो, बताओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्रिएशन तो हाँ, और वो कोई भी नहीं चेंज नहीं पॉसिबल, कर जो सकता चीज ना। पॉसिबल नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है ना पॉसिबल है वो। तो आप आप वैसे अपनी क्रिएशन में सब आ गया ना, एक पैकेज है। क्रिएशन इज अ होल, क्रिएशन इज अ होल इंक्लूडिंग द लॉ जिसपे क्रिएशन चल रहा है, उसकी सिस्टम, एस्टाब्लिश ऑर्डर। तो एस्टाब्लिश ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टेशन कह रहा है कि मैं चेंज करवाऊंगा अपनी ओपिनियन को लगा के, को अपने अपने कानून के हिसाब से कुछ करना चाहेंगे, या जो भी कुछ कोशिश करेंगे तेरे सिस्टम के अलावा, क्रिएशन के अलावा। समझो कि अभी जैसा लोग दुनिया में कोशिश कर रहे हैं, बादल वो कर रहे हैं बारिश को करने के लिए, या नेचर के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान होता है। चलो मैं अलग से आपको मतलब मैं जो समझ रहा था अब वो पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं क्या समझ हाँ, रहा था। बताइए बताइए बताइए। ठीक है। हाँ मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूँ। जैसे जमजम कुरान में नहीं है, वैसे खतना कुरान से साबित है। कुरान में एक ईसा दिया, खतना उसको है। लेके लोग नहीं। सुना तो सही मेरी बात। सूरह सफ़ात में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कहते ना, तो अल्लाह पाक उनको रोक लेते हैं।
जो कट मारने के लिए, तो अल्लाह पाक वहाँ आगे कहते हैं कि ये मैंने फिदिया कर दिया आखिरीन के लिए, बाद में आने वालों के लिए। तो वो आयत को लेके लोग खतना का वो बता रहे हैं। तो आप विस्तार से लोगे तो कुरान शरीफ में वो मिल जाता है। सूरह सफ़ात में आप पढ़ोगे तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि मैंने ये जो जिबा जिसने सुनिए तो सही, जो कट मारा था, जो कट का इसको जो ख्वाब आया था, वो मैंने, हालांकि कट का ख्वाब नहीं था, वो ओपिनियन दी किसने, जो गुलाम काम कर रहा था उसने ओपिनियन दी, ऐसा करो। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुद के सोचना चाहिए, तावील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकालनी चाहिए थी। तो जो करने गए तो अल्लाह पाक ने उनको रोक लिया। तो फिर अल्लाह पाक ने किया कि ये आखिर वाला मैंने फिदिया कर दिया। फिदिया आपको पता है फिदिया क्या होता है? रेंसम। मैंने रेंसम कर दिया आखिरीन के लिए, बाद में आने वालों के लिए। तो वो आयत को लेके आयत नंबर बताइए मुझे। सूरह सफ़ात में देख लेना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस्सा जो चल रहा है ना, जो उनके बेटे को ज़िबा करने का आयत नंबर मुझे याद नहीं, आप देखना मिल जाएगा। छोटी 100 से हाँ 100 से आप पढ़ लेना, पूरा पैराग्राफ तक पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पढ़कर वापस जी। वहाँ आयत ये है कि फद्दलना अल आखिरीन। ये इतने टुकड़ा जो आयत का, इसको लेके ये लोग ने खतना का वो कट मारने का वो कर दिया। यहाँ से प्रूफ देते लोग। तो आप उस पर गौर कीजिए। बोले और चले गए डॉक्टर साहब? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम मोहन भाई, शेर खान, मास्टर भीम, नरेश, संजय, हमारे प्यारे डीपर भाई और चाचा कमनाम भाई, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आयत है क्या, ये कोई मुसलमान भाई? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुलाम भाई, खतने से क्या प्रॉब्लम होती है यार? अरे वो लेके आते, वो तो उनको चेरी पिंग करना है ना, तो बोले अल्लाह का क्रिएशन चेंज करने की बात कर। तो भाई वो करेंगे, कर देंगे, किया थोड़ी लिखा है, वहाँ लिखा है शैतान उनको अरोस करेगा।